خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، فاطمہ زہرا کی ماں، علی مشکل کشا کی پالنے والی ماں، علی مشکل کشا کو پالنے والی ماں، اور خود مولا علی مشکل کشا کی ساسو ماں، اور سرکار امام حسن حسین کی نانی، جیسا نانی سرکار دو عالم نانا، تو حسن و حسین کی سگی نانی، ان کے اوپر بآواز بلند درود پاک 3 مرتبہ، ان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسی بابرکت رمضان کے مہینے میں، جس کے صدقے میں یہ رمضان اسلام کو ملا، کس کے صدقے میں ملا؟ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ یہ تو حقیقت اس نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ردی نہیں رہتے تو رمضان نہیں رہتا تھا، روزے نہیں رہتے تھے، حج، زکوٰۃ، نماز، کوئی چیز اسلام کی رہتیش نہیں تھا، سرکار دو عالم کا صدقہ، سرکار دو عالم کا صدقہ، احسان نہیں۔ ہر مشن جو بھی ہمارا دیکھو اسلام کا جو مشن تھا، یہ ایک مشن تھا نہیں اسلام کا، یہ مشن کو بڑھانے کے واسطے، ہر چیز کے واسطے، چاہے دنیا کا مشن ہو چاہے آخرت کا مشن ہو، یہ ایک تحریک ہے۔ کیا بولو؟ اسلام ایک بہت بڑی تحریک، کیا بولو؟ یہ تحریک ایسا بنی، ہر دنیا میں زمانے میں ہر تحریک بنتے رہتے ہیں، مگر اسلام سب سے بڑی کائنات کے اندر تحریک تھی۔ پہلے سے بھی اسلام تھا، مگر اسلام ویسا نہیں تھا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ اسلام کیا ہے؟ شریعت پہ نہیں تھا، سہولت پہ تھا۔ کس کے اوپر تھا؟ سہولت پہ تھا۔ تمہاری سہولت کے مطابق تمہیں لوگ جی لیتے تھے، ان کی سہولت کے مطابق انہوں الہ بنا لیتے، ان کی سہولت کے مطابق انہوں طوافاں بنا لیتے، ننگے طوافاں کرتے، ان کی سہولت کے مطابق بارش ہونا تو یہ الہ کے پاس جاتے، حبل کے پاس جاتے، بارش برساتی، اس کا صدقے میں اسے شریک کرتے اللہ سے، حبل سے، عزا سے، انہوں اپنے دماغ، اپنے باپ دادا کا طریقہ، اپنے قبیلے کا طریقہ، اپنے گھراں کا طریقہ لے لگا کو کیا کرے؟ دین چلاتے تھے۔ کیا چلاتے تھے؟ دین چلاتے تھے۔ دیکھو یہ کرم ہے میرے سرکار کا، تحریک چلنے کے واسطے 2 چیزاں کی بڑی ضرورت۔ تمہیں چلا کو دیکھو، سلسلہ بھی چلاؤ، یہ بھی ایک تحریک، تمہیں ایک مشن NGO چلاؤ، یہ بھی ایک تحریک، دین چلاؤ، یہ بھی ایک تحریک۔ 2 چیزاں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ 2 چیزاں نہیں رہے تو نہیں چلتا۔ وہ 2 چیزاں کیا کر کو بولے تو ایک انسان کو کیا ہونا؟ مال ہونا۔ کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ مال نہیں رہے تو تحریک چلا کو دکھاؤ، تمہارا گھر کا تحریک چلا کو دکھاؤ جی، تمہیں مال نہیں چاہیے، ہاں نہیں، یہ گھر تمہیں چلانا تو مال نہیں تو چلاؤ، نہیں چلتا۔ چھوٹے سے 4-5 آدمی کا ایک مال ہونا، دوسرا آپ کو لوگا ہونا۔ کیا ہونا؟ لوگ ہونا، اب تو نہ مال ہونا، یہ 2 ہے تو تحریک چلتی سو۔ کیا ہے تو تحریک چلتی سو 2 چیزاں سے۔ یہ 2 چیزاں کے اندر یہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر یہ 2 چیزاں سپلائی کرنے کے واسطے 2 چیزاں دیے سو محمد مصطفیٰ کو، جس کے صدقے میں یہ ایمان آیا، دین آیا، وہ صدقے کو ان کا صدقہ ہے، بے شک رسول اللہ کا صدقہ پوری کائنات کو ہے، مگر جس وقت سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ گھچیٹ ڈالے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کی مشکل میں ساتھ دینے والا تھا، کوئی ان کی تحریک کو ماننے والا نہیں تھا، کوئی ان کی تحریک کو ماننے والا نہیں تھا، ان کو کوئی آدمی کو کیا کرنے والا، ان کو جاننے والا نہیں تھا، ان کی بات سننے والا نہیں تھا۔ اس وقت کو دیکھو، آج بھی ہمارے پاس اللہ کے کرم سے مال بھی ہے، لوگاں بھی ہیں، نہیں ہر تحریک میں مال ہے، لوگاں ہیں، مگر حقیقت کا اسلام ہمیں نہیں دکھا رہے۔ حقیقت میں وہ اسلام جو دکھانا ہے، جو دین دکھانا ہے، جو ایمان دکھانا ہے، آج بھی ہمیں نہیں دکھا رہی۔ کی نہیں دکھا رہی؟ ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے، مگر اصل میں کیا ہے؟ وہ تحریک کے واسطے 2 چیزاں جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، ایک مال کی اور ایک دوسرا لوگاں کی۔
یہ دو چیزاں کے اندر دو مددگاراں بنے، اسلام کے دو مددگاراں بنے، محمد مصطفیٰ کے دو مددگار بنے. یہ ایک طرف سے لوگاں کو سپلائی کرے، مطلب کیا ہے، لوگاں کو بٹھا کو بات کر کو، لوگاں کو اپنے تک بلا کو، اپنے گھران تک بلا کو، اپنے گھران کو پہلی خانخواہ بنا کو، پہلی لنگر خانہ بنا کو کرنے والا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے. کون تھے سو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. ان کے گھر میں چھوا سو سب کچھ. لوگاں کو کون بولا سو؟ کون بولا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ حکم کر دیا، کیا بولا رسول اللہ کو؟ وہی بھیجا، 40 سال سے وہی شروع ہوئی، قرآن کی آنا شروع ہوا. ایک آیت اتری، آیت اتر کو کیا بولے؟ اے محمد مصطفیٰ اب تمہیں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو کر. اب انہوں کو کسے بولے؟ پہلے کسے بولے؟ دیکھو یہ بات یاد رکھ لو، اگر میری تحریک میں چلانا، اب میں سلسلہ چلانا، خانخواہ چلانا، میرا عقیدہ چلانا، میں محمد مصطفیٰ کو ماننے والا، خاتم النبی ماننے والا، بعدست نبی میں اہل بیت کا درجے کو ماننے والا، فضیلت کو ماننے والا، بعدست اہل بیت میں صحابہ کو ماننے والا، کیا بعدست اہل بیت صحابہ اکرام کو ماننے والا، میں میری تحریک اگر میں چلانا، میں خانخواہ چلانا، میرا مشن چلانا، تو میں کو میرے ہم دماغ کنے بات کروں. کس کنے؟ دماغ بھی ملنا، میرا ہم دل رہنا، ہم ایمان رہنا، ہمارا عقیدہ سیم رہنا، ہمارا ایمان سیم رہنا، ہمارا دماغ سیم رہنا، ہمارا دل سیم رہنا. میرا دماغ تمہارے دماغ کو ملنا، میرا دل تمہارا دل کو ملنا، میرا ایمان تمہارے ایمان کو ملنا. میں جو عقیدہ رکھتی ہوں وہ تمہیں عقیدہ رکھنا. تب بھی چاہو بھائی آکو تمہارے کنے آفر کر سکتا ہوں. تو دیکھو بھائی ایسا ہمارا تحریک ہے، ایسا ہمارا مشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلانا، بعدست نبی اہل بیت کی ہمیں شان و فضیلت دنیا میں دکھانا، بعدست اہل بیت صحابہ کی دکھانا، بعدست صحابہ تابعین کی دکھانا، بعدست تابعین طب تابعین کی دکھانا، بعدست طب تابعین اولیاء اللہ کی دکھانا، اولیاء اللہ میں غوث اعظم کی دکھانا. سب سے پہلے غوث اعظم کی دکھانا، اس کے بعد خواجہ غریب النواز ہی، باقی کے دیگر اولیاء اللہ ہی. ان کو یہ ترتیب میں لانا اگر کو بولے تو سامنے والے کو معلوم تو رہنا نا وہ کیا مشن چل رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اعلان کرا، جاؤ اعلان کرو، بلاؤ دعوت کو. کون بولیا سو؟ اللہ بولیا. کسے بولیا؟ کون تبھی ایک جنا تبھی وہاں کلمہ پڑھ کو تھا؟ پورے مکے میں کلمہ پڑھ کو تھا؟ نہیں تھا. پکا نا؟ کون بھی اب تک کلمہ آیا سین؟ اب بولنا سو، اب تبلیغ کرنا سو، جا کو لا الہ الا اللہ پڑھانا سو. اب اس سے پہلے گیا کہاں گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے. چچا کے پاس کتنے سال کے ہی چچا؟ کتنے سال کے ہی چچا؟ چچا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال کی عمر تھی، 40 سال کی عمر تھی، تو تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تقریباً 50 پر 3 سال کے تھے. 50 پر 3 سال کے تھے. دیکھو یہ آپ کو کب وہی اترتی ذرا دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولیا سو لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے پہلی وحی آئی، اس سے پہلے پہلی وحی آئی. کیا آئی؟ اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ اگر کو بولے تو جبرائیل آپ کو پڑھائیس نہیں. اب میں تم نہ بولیا بس ہی پڑھو اگر کو مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے وہ، تمہارے پاس پڑھو کو تو میں پڑھا، میں ان پڑھ، تم نے نہیں. تمہیں یاسین پڑھو گے تو مطلب کیا ہے؟ پڑھ کو ہی تو پڑھ. کیا آیت الکرسی پڑھ کو تو مطلب کیا ہے؟ تمہیں کیسا بولا لے پڑھو اگر کو بولے تو ان پڑھ کر کو، پڑھو کو تو ان پڑھ کیسا بولا لے؟ پڑھو اگر کو بولے تو اقرا، پڑھو. یا رسول اللہ تمہیں سب کچھ پڑھ کو ہی، اب پڑھنا شروع کرو. تمہیں قرآن تمہارے سامنے، تمہارے نور سے قلم بنیا، قلم سے لوح بنیا. نہیں لوح، قلم کے اوپر قلم کیا کرے؟ لوح محفوظ کو لکھا. نہیں قلم بھی ان کے صدقے میں، لوح محفوظ بھی ان کے صدقے میں. قرآن بھی لکھے جاتا سو نور محمد کے قلم سے، قرآن بھی لکھے جاتا سو، لکھتا سو قلم سے، نور محمد کے قلم سے لکھے جاتا سو بھی لوح محفوظ جو نور محمد کے صدقے میں پیدا ہوتا. اب جس کے صدقے میں لکھ رہا بھی، لکھا لے رہا بھی دو بھی محمد، لکھ رہا بھی نور محمد، لکھا لے رہا بھی نور محمد، پھر لے لگا کو لکھنے والے کو بھی لکھانے والے کو ان پڑھ کے تو تمہیں کتنے بڑے جاہل رہی.
اب اقرا پڑھو ربکا، تمہارے رب کے حکم، کس کے؟ تمہارے رب. اب مطلب کیا ہے؟ کیا رب نہیں جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کیا ہے کہ جبرائیل آنے سے پہلے بھی انہوں رب کی شناخت رکھتے تھے. جبرائیل کو بعد میں شناخت ہوئی سو، بعد میں رب کون کر کو معلوم ہوا سو. جبرائیل کو رب کون کر کو بعد میں معلوم. محمد مصطفیٰ کی دور کی بات یہ محمد مصطفیٰ نہیں سکھائے، محمد مصطفیٰ نہیں سکھائے، آدم صفی اللہ سکھائے سو. کسے؟ محمد مصطفیٰ. بہت بڑی ہستی، سرکار دو عالم بہت بڑی ہستی. وہ ہستی ایسا تھی جب کون بھی نہیں تھا، اللہ تعالی محمد تھے، اللہ تعالی محمد تھے. جب ریاضت کرتے 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 اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے، اس کی وہ ذکر کی گرمی کے اندر جب وہ پسینہ نکلا تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر کو کیا بنایا؟ نبیاں کو بنایا. الگ الگ طریقے کا چہرے کے پسینہ تھا، چہرے کے پر سے پسینہ آیا، چہرے مبارک سے ماتھے سے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عرش، کرسی، لوح، قلم ماتھے کے پسینے سے بنایا. وہ سے پسینے سے ماتھے کے اپنے یہاں کے کو سے اپنے گالوں کے پسینے سے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے ملائکہ کو پیدا کریا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے پسینے سے کیا بنایا؟ انبیاء مرسلین کو بنایا. کیا بنایا؟ انبیاء مرسلین کو بنایا. دیکھ لو پیٹ کے پسینے سے، کس کے؟ پیٹ پشت کے پسینے سے اللہ تعالیٰ یہ حور و غلمات جسے ہمیں جنت کو گئے تو ملتی نہیں، حور یہ سبھی حور و غلمات کو پیٹ کے پسینے سے بنایا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تلووں کے پسینے سے، کس کے؟ تلوے میں آتا پسینہ، تلوے میں آتا نہیں پسینہ سب سے زیادہ. تلووں کے پسینے میں اللہ تعالیٰ زمینوں کو بنایا. کیا بنایا؟ کون سی زمین کو؟ تمہیں ہری نہیں، کیا وہ رسول کا رسول کا پسینے کا قطرہ، اس میں سے جو تم پانی پی رہا ہے، جو تمہیں کھانا کھا رہی، جو رزق کھا رہی، خدا کی قسم وہ پسینے کے قطرے سے تمہیں رزق مل رہا سو. تمہارا پسینے کے رسول کے نور کے جو پسینے کے قطرے اس سے رزق مل رہا سو. دیکھو یہ جو آدم علیہ السلام ہیں، جب آدم کو سجدہ کرو کر کو بولتا نہیں اللہ تعالیٰ، سجدہ کرو کر کو بولتا، فرشتے سجدہ کرتا تھی. فرشتے کے دل میں خیال آتا ہے ہمیں کیا بھی ہمیں اتصال، ہمیں اتنی ریاضت کریں، عبادت کریں، ہمیں کیا کیا کچھ کریں، مگر آدم علیہ السلام کچھ بھی ایک بار بھی انہوں عبادت نہیں کرے، ریاضت نہیں کرے. ہمیں سینئرٹی میں، ہمیں عمل میں، ہمیں عقیدے میں، ہمیں نماز میں، ہمیں سجود میں، ہمیں رکوع میں، ہمیں طواف میں، سب میں ہی. مگر آدم علیہ السلام اب بیچ پتلا، اب بیچ پھوکی سو، اب پتلا، اب پھوک کو اللہ تعالیٰ پھوک ڈالے بعد سجدے میں گر جاؤ کرا. پھوک ڈالے بعد کیا؟ پھوکے بعد روح پھوکے بعد سجدے میں گر جاؤ کرا. آدم علیہ السلام عمل میں کم، کیا؟ عمل میں کم، ہمیں عمل میں زیادہ، عمل میں زیادہ، عمر میں زیادہ، عمل میں زیادہ. ہمیں کہیں کچھ جھکیں گے کر کو ان کے دلا میں تھا، ان کے دلا میں تھا. پھر بھی کیا حکم تھا اللہ کا کر کو جھک گئے، مگر وہ دل کی بات اللہ جانتا، دل کی بات اللہ جانتا. بولتا ہے تمہیں جو جھکنے کے واسطے سوچے، جو دماغ میں خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم. تمہیں یہ خیال نہ آئے تو فرشتے بولتی بے شک یا اللہ ہمیں وہ خیال لائے کہ وہ میں عدل کرنے والا، میں اللہ عدل کرنے والا. تمہیں خیال لائے وہ اچھا خیال ہے، یہ ایک حکمت کا خیال ہے. تمہیں عادل سمجھ کو مجھے لائے، تمہیں سمجھے کہ زیادہ ذکر کرنے والا، زیادہ فضیلت رکھنے والا ہوتا کر کو تمہیں سوچے. مگر آدم علیہ السلام کچھ نہیں رکھو، کئی کو اللہ تعالیٰ ان کو آکو مسجود بنایا، ہم آکو ساجد بنایا. ان کو مسجود کو تو سجدہ ہونے کی جگہ، ساجد کر کو بولے تو سجدہ کرنے کی جگہ. کبھی بھی آکو مسجود آکو سب سے بڑا رہتا، یہاں مسجود آکو چھوٹا، مسجود آکو چھوٹا، ساجد آکو بڑا ہے. یہ کئی کو کر کو بولے تو اللہ تعالیٰ بولتا، قرآن کی آیت کیا ہے کر کو بولے تو، جو اے آدم تم کو میں نے جو اسم سکھائے ہیں، کیا سکھائے ہیں؟ جو اسماء سکھائے ہیں، اسماء سکھائے ہیں وہ تمہیں بولو. کیا بولو؟ وہ تمہیں، میں جو تم نے سکھایا وہ تمہیں بولو. تو آدم علیہ السلام اسماء بولتی، وہ کیا ہے؟ انت المحمود، انت محمد، انت الاعلی، انت العلی، انت الفاتر، انت فاطمہ، انت المحسن، انت الحسن، انت القدیم الاحسان، انت الحسین. 5 نامہ بولتی اللہ کے نامہ کے ساتھ ملا کو، یہ پنجتن کے 5 نامہ بولتی.
یہ 5 نامہ بولتے ہی فرشتے پریشان ہریشان ہو جاتے. کون سے فرشتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں سال جو ذکر میں تھے. کس میں تھے؟ ذکر میں تھے، سجود میں تھے، طواف میں تھے، ہر عبادت میں تھے، مگر یہ عجیب ذکر نہیں سنے تھے. کیا نہیں سنے تھے؟ یہ پنجتن کا ذکر نہیں سنے تھے. بولے فرشتے یا اللہ ہمیں آج تک ہمیں یہ سن کو نہیں. تو بولے یہ جو علم رکھنے والا ہے اللہ کی نگاہ میں، جو یہ اہل بیت اور پنجتن پاک اور محمد و آل محمد کا علم رکھنے والا ہے، خدا کی قسم وہ علم رکھنے والا وہ آ کو کائنات میں مسجود بن جاتا. کیا بن جاتا ہے؟ مسجود بن جاتا. اور پوری کائنات اس ٹائم پہ اس کے سامنے سجدگاہ ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ سجدہ ہو جاتے. یہ دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا. اب علم تمہیں معرفتاں سیکھ لیا تو نہیں، روڈ کے فٹ پاتھ کے معرفتاں سیکھ لیا تو نہیں، تمہیں نمازاں پڑھ لیا تو نہیں، روزے رکھ لیا تو نہیں، حج رکھ لیا تو نہیں، زکات دیا تو نہیں. سب سے بڑا علم کیا ہے بولو تو پنجتن کی جو فکر ہے، جو پنجتن پاک کی نام کی جو فکر ہے، جو ان کے کام کی فکر ہے، جو فضیلت کی فکر ہے، وہ رکھنے والا خدا کی قسم اسے معصوم فرشتے بھی سجدہ کرتے. اب بلیاں کے پاس کیا رہتا سو؟ بلیاں کے پاس رہتا سو کیا؟ محمد و آل محمد کا فکر، محمد و آل محمد کا ذکر، محمد و آل محمد کی محبت، ان کی عقیدت رہی تو کیا ہے؟ بڑے بڑے بھی کیا کرتی ملیاں کنے جھکتی. سامنے والا کیا سوچتا ہے؟ نماز ہے کیا رہا اس کنے، روزہ ہے کیا رہا اس کنے، زکات ہے اس کیا رہا اس نے. یہ کون سوچا معلوم؟ شیطان سوچا سی. میں استاد، میں نماز سیکھوئی ہوں، رکوع سیکھوئی ہوں، سجود سیکھوئی ہوں، ذکر سیکھوئی ہوں، طواف سیکھوئی ہوں. فرشتوں کو میرے سے زیادہ کیا کر ڈالیا؟ انہیں علم کا دکھا. مگر یہاں علم نہیں، یہاں خدا کی قسم محبت رسول کا محسو، محبت اہل بیت کا محسو، محبت اہل بیت. یہ دکھا ڈالیا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ لو میں وہ اللہ ہوں. اگر جھکایا تو بھی خدا کی قسم اس کے سامنے میں دنیا کو جھکاتا ہوں جسے علم پنجتن، جسے علم پنجتن. ابھی بھی یاد رکھ لو جس کے پاس علم پنجتن رہتا ہے، جس کے پاس علم پنجتن رہتا ہے، اس کے سامنے دنیا جھکتی سو، اس کے سامنے کائنات جھکتی سو. ہر جن، ہر انسان، ہر فرشتہ، ہر ملائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسا جھکتے، کیسا جانور بھی آ کو جھکتا. تو یہ دکھا ڈالیا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ لو یہ. اب وہ اللہ تعالیٰ کیا بولیا؟ میں تم نے علم سکھایا. کیا علم سکھایا؟ اسماء. کب سکھایا رہے گا اللہ تعالیٰ علم؟ روح پھونکتے سو کس کے سامنے پھونک رہا ہے؟ فرشتے کے سامنے. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے پھونک رہا ہے. اللہ سامنے کھڑا ہے، پھر بھی بولتا میں نے آدم کو سکھایا تھا. کب سکھایا؟ آدم کو کب سکھایا؟ تو مولا علی سے پوچھتے ہیں یہ جو سوال تھا یہ کب سکھایا؟ سامنے پھونک رہا روح. سکھایا کب؟ سامنے پھونک رہا روح گئی ہے سامنے. آدم الحمدللہ کرو زندہ ہوئی، زندہ ہوتے ہی سجدے میں گری. سکھانے وقت ہی نہیں تھا، ہمیں سامنے ہی کیسا سکھایا. تو سمجھ مولا علی فرماتے ہیں یاد رکھ لو جو اللہ بولتا وہ سچ بولتا ہے، وہ حق بولتا ہے. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی روح کو جب بھیجا تو اصل میں وہ روح اندر جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھا کو گئی. کیا سکھا کو گئی؟ یا محمد انت محمد محمود انت محمد انت العالی انت العلی انت الفاطر انت فاطمہ انت المحسن انت حسن انت القدیم الاحسان انت الحسین. یہ بولتے بولتے سکھاتے سکھاتے وہ روح گئی. کیا گئی؟ وہ روح گئی. تو سکھاتے سکھاتے جب اندر روح گئی تو آدم علیہ السلام سیکھ لیے. آدم علیہ السلام سیکھ لیے. وہ روح کا جانا تھا، وہ آدم کا سیکھنا تھا. خدا کی قسم پوری اللہ کی اس وقت کی مخلوق فرشتے جھکانا تھا اور دنیا کو دکھانا کا تھا کہ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ قیامت تک بھی کائنات جھکے گی تو اہل بیت کو ماننے والوں کے سامنے. کسے ماننے والوں کو؟ اہل بیت. بہت سے آئیں گے نماز کے واسطے، بہت سے آئیں گے روزے کے واسطے، بہت سے آئیں گے حج حاجے کے واسطے. مگر یاد رکھ لو جو اہل بیت کو مان لیا خدا کی قسم سمجھ لو یہ مسجود ہوگا. ساری کائنات اس کے سامنے ادباً جھک جاتے، ادباً جھک جاتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نہیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی کہ آدم علیہ السلام سکھائے سو. کسے سکھائے سو؟ کسے سکھائے سو؟ فرشتوں کو آدم سکھائے سو. کیا سکھائے سو؟ پہلی بار سن رہی سو محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام. یہ تعطیر اس سے پہلے انہوں سن کوش نہیں تھے، ان سے پہلے سن کو نہیں تھے.
یہ دکھانا چاہتا سو اللہ تعالیٰ کہ ہزاروں سالہ ہونے کے بعد آدم جیسی ہستی استاد بنتا اس فرشتہ کا پنجتن کے واسطے. اس سے پہلے اللہ کا ذکر ان کو آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی عبادت آتی ہے، اللہ کی ریاضت آتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا بھی آتا ہے. مگر یہاں دکھاتا سو سب کچھ پہلے آنے کے باوجود بھی مگر محمد و آل محمد کی شان و مرتبہ ایسا ہے تم نہ جتنا بھی آ جاندے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ مگر خالی یہ 5 نامہ ایک دفعہ بول ڈالے تو تمہیں جھک جا. تمہاری پوری ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف، کروڑوں سال کی عبادت ایک طرف، مگر 5 نامہ جہاں پر لیے جاتی ان کی ایک عبادت یہ پلٹے پہ توڑے تو یہ پورا ایک طرف مگر یہاں جھکنا ایک طرف. اگر پوری عبادت رکھے ایک سجدہ نہیں کرتے فرشتے، کیا نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرتے تو کیا ہوتے؟ شیطان جیسا رجیم ہو جاتے. دکھا ڈالیا کہ اللہ کی عبادت ایک طرف رہی تو خدا کی قسم ادب محمد و آل محمد ایک طرف، ادب محمد و آل محمد ایک طرف. اللہ تعالیٰ پوری عبادت کا دار و مدار، پوری عبادت کا دار و مدار مطلب کیا ہے؟ پورا سال 360 پر 5 دن اسکول کو جاتے، کتنے گھنٹے کا ایگزام رہتا؟ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا پورا دار و مدار تمہارے 360 پر 5 دن کا. لاکھوں روپے بنے، تمہیں پیٹرول خرچ کرے، تمہارے نیند حرام کر لیے، تمہارے بچوں کو تمہیں کہاں کی لے جاؤ کو، محنت کرا کو، مشقت کرا کو، کیا کچھ کرا، مگر پورا دار و مدار کتنے دن کہاں پہ رہتا ہے؟ پورے دار و مدار کہاں پہ رہتا ہے؟ 3. ایسا اللہ تعالیٰ کروڑوں سال کا پورا دار و مدار، کروڑوں سال کا دار و مدار پورا کیا کریا؟ وہ صرف اور صرف پنجتن پاک کے اوپر دیا، صرف اور صرف پنجتن پاک کے اوپر دیا. دیکھو 2 چیز کس کے اوپر؟ یہ کھونا لوگ، یہ کھونا مال. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی گئی، نہیں اقرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ایک انسانی کیفیت رہتی. کیا رہتی ہے؟ انسانی کیفیت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلام آیا سو وہ قرآن جس کے اوپر اگر میں نازل کرتا ہے نہیں، پہاڑا اڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، سمندراں سو کو اڑ جاتے ہیں. اب کس کے اوپر اتریا سو قرآن؟ وہ ان کے سینے تو قلب تو. تو کیا تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی حالت، وہ گرمی کی حالت، سرکار کو وحی اتری. کہاں اتری؟ غار ہرا میں اتری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتی آنکھوں، اب اللہ بیچ میں جبرائیل رسول اللہ نہیں. اب کسی بھی انسان کو قرآن معلوم نہیں. پہلی آیت قرآن کی، پہلی آیت قرآن کی. آنکھوں کسے بولتی؟ کسے بولتی آپ؟ اپنی بیوی، اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو بولتی ہے، اے خدیجہ آج مجھے بڑی کیفیت ہے، بڑی ہے گرمی ہے، بہت گرمی ادھر آیا بھی سورہ. پھر بھی آپ کو بولتی تمہاری چادر میں مجھے لے لو. کیا لے لو؟ کس کی چادر میں لے لو؟ کئی کو اللہ تعالیٰ کا کلام میرے سینے کو اتریا. اللہ کا کلام، وہ کلام اگر سمندرہ کو اتریا تو جھاگ بن کو، پہاڑا کو اتریا تو ریزہ ہو جاتی. ایسا کلام مجید آج میرے پر سینے پر اتریا ہے. میری کیفیت ایسی کیفیت ہے، ایسی وجد کی حالت ہے، ایسی اس کی حالت ہے کہ سنبھالے بھی سنبھالا نہیں جا رہا، سنبھالے بھی سنبھالا نہیں جا رہا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی آیت اقرا مجھے آیت اتری، اقرا کی آیت اتری، آئے خدیجہ تمہاری چادر لاؤ، تمہاری چادر لاؤ. تو سرکار خدیجۃ الکبریٰ اپنی چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی، چادر میں رسول کریم کو لے لیتی. رسول کریم چادر میں جا کو کون سی آیت کرتی؟ خدیجہ اقرا ربک الذی خلق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت بولتی، اقرا بسمک ربک الذی خلق، آیت بولتی. تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی آیت سننے والی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ. تمہیں بھول گئے کہ کاتب وحی کسے کی بناتی؟ کاتب وحی فتح مکہ میں درد کو ایمان لاتی نا، بنی امیہ کے ارمیان کو تم نا کاتب وحی یاد ہے. پہلی قرآن کی آیت کائنات میں سننے والی عورت خدیجہ یاد نہیں نا. ہاں، اس کے واسطے تمہیں فنکشنہ کرو، اس کے واسطے تمہیں فاتحہ دلاؤ، اس کے واسطے کیا کیا کی کرو.
खतीजतुल कुबरा पहली आयत की पहली वही वाली ना, वही के कातिबिन, वही के अंदर, वहियां के अंदर सबसे पहले कातिब क्या, पहले सुनने वाली, पहले अपने दिल को लिखने वाली, सब कुछ करने वाली खतीजतुल कुबरा। नहीं तो कुरान दूसरा कौन था क्या भाई? दूसरा कौन था? आप सुनाती किसे भाई? सुनाती किसे? नहीं मानने वाले को सुनाती, मानने वाले को सुनाती, मुसलमान को सुनाती, गैर को सुनाती। खतीजा क्या थे को सुनाई? हाँ, अब तुम्हें क्या बनाती? उन्होंने भी कलमा नहीं पड़ेगा बोलती क्या तुम्हें? हाँ, अकीदा कैसा तुम्हारा सभी लोगों का? अकीदा कैसा लोगों का? नहीं, अब तुम्हें पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को, तुम्हें गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, गैर मुसलमान, सबको गैर मुसलमान बोला रही मेरे को बोले तो तुम्हें क्या समझी लोगा? तुम्हें रसूल अल्लाह को ना बोला रही असल में देखे तो पहली वही आई, सबसे भरोसेमंद इंसान कायनात के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतीजा थे। खतीजा को आए जब रसूल जैसी हस्ती, वैसी वजनदार कुरान रसूल को उतरना, तो वजनदार नबी कायनात में इससे बड़ा वजनदार कोई नहीं, वैसी वजनदार को जब परेशानी की हालत है, तकलीफ की हालत है, तब वो वस्त की हालत है, तो दामन खतीजतुल कुबरा ले को अपने सीना आगोश में लिए, तो वो आगोश में जाको उनको तस्कीन होता। क्या होता? सो तस्कीन होता। जो मोहम्मद की तस्कीन का नाम, मोहम्मद की तस्कीन का नाम खतीजतुल कुबरा, मोहम्मद की तस्कीन का नाम खतीजतुल कुबरा, आंखों की ठंडक का नाम खतीजतुल कुबरा, दिल का चैन का नाम खतीजतुल कुबरा, उनका सबसे बड़ा भरोसेमंद कायनात के अंदर पहली अफराद खतीजतुल कुबरा। तुम्हें क्या बोलते सो औरत में पहले ईमान लाए? क्या तेरा बेटा पैदा होको तेरे सर का भाड़कू जाको अजाम भी अकामत बोला, तेरा बच्चा बचपन से मुसलमान है, खुदा की कसम मेरा रसूल खतीजतुल कुबरा को शादी करता सो 25 साल में, कुरान की आयत उतरती सो 40 साल में, 15 साल तक क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल तुम्हें? क्या नहीं बनाए? क्या बात तुम्हारे, क्या तुम्हारा ईमान, क्या तुम्हारा अकीदा? वो जमाने से जुल्म करनी, वो जमाने से भी सबसे ज्यादा जुल्म खतीजतुल कुबरा हजरत अबू तालिब रसूल अल्लाह के खानदान के ऊपर। आज भी वो चीज़ें उठा ले को क्या करती, वो किताब में है, वो किताब में देखो जी, हमें अहले सुन्नत, अहले सुन्नत क्या मतलब? क्या अहल का तो वाले, सुन्नत को बोले तो किसकी? अब्बा की, अम्मी की, पीर साहब की, शेख साहब की, हाँ सहाबा की, वलिया की। सुन्नत रसूल अल्लाह की चलने वाले, किसकी चलने वाले? हमें मानते सो क्या? रसूल की सुन्नत को चलने वाले। तुम ना किताबा कौन की लिख डाले, तो अगर रसूल के हदीसा में रिवायत हदीसा में आगा, अब कौन की एक आलिम की, मुफ्ती की, मौलवी की, उन्हें किताब में लिख लिया, हमें 1000 बार उठा को दिखाते रहे भी, देखो जी सुन्नत में है, किताब में है, बुखारी में है, सियासत्ता में है, ये किताबा में है, ये हमें हुसैन की विलादत है, फातिमा जहरा की खुशी रसूलुल्लाह करे सो है, खतीजतुल कुबरा को मोहब्बत करे सो है, खतीजा को पहला आयत सुनाए सो है, बोलो तो मानता नहीं। इसका शेख लिखो रहना, इसका आलिम लिखो रहना, इसका आलिम लिखा तो मानता, मतलब क्या करा सो, इसका आलिम को भी रसूलुल्लाह की तहरीर को एक बना रहा, क्या बना रहा? ये बोलते सो, इनको बोलते सो काफिरान, मुशरिका, कितना भी बोलो रसूल की बात नहीं मानता, इमाम की बात नहीं मानता, माना तो क्या करता? उसके पीर की, उसके आलिम की, उसके मुफ्ती की इस बात मानता। ये गलत। हमें किसी हालत को मानना किससे? इनको। खतीजतुल कुबरा को पहली वही रसूलुल्लाह सुनाने वाले, वही सुनाए तो क्या करती? खतीजतुल कुबरा बड़े खुश होती, बोलती या रसूलुल्लाह तस्दीक करी, सही अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे पर नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, क्या भी नहीं, मैं तुम्हारा साथ देती। बोलती रसूलुल्लाह देख, 2 चीज की जरूरत है, 2 चीज की जरूरत है। इस्लाम ऐसा नहीं चलता, ये तहरीक ऐसी नहीं चलती, अल्लाह ताला का दीन ऐसा नहीं चलता। 2 चीज की जरूरत है, ये एक माल भी होना, एक आल भी, एक माल भी होना, एक आल भी होना। खुदा की कसम ये 2 चीज को अल्लाह ताला तुझे मुकर्रर करे, अब तू माल भी देती है, मेरी आल भी देती है, माल भी देती है, आल भी देती है। आले तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, नारे गौसियत देखो, माल भी होना, आल भी होना, क्या होना? माल भी होना। चलो माल कहां से मिला? सो नहीं,
कैसा? वो आयत है कुरान में आयत है कौन सी? जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने तुम्हें माल दिया। कौन सी आयत? सूरह वद्दुहा के सूर्य के अंदर आयत है। उसमें अल्लाह ताला क्या बोलता है? जब तुम्हें यतीम पाया तो हमने जब यतीम पाया तो मैंने तुम्हें पाला। अब यतीम पाया सो सरकार द्वारा यतीम हो गए। कौन है? यतीम हुए, पाले अबू तालिब। अल्लाह कुरान में बोलता है मैं पालिया था। नहीं, वो आयत में, वो सूरे में फिर एक आयत आती है, जब तुम ना माल नहीं था तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं थी, मैं तुम ना गनी बनाया। जब तुम्हारे पास मुफलिसी थी, मगर क्या है, कुछ भी नहीं था, माल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं तुम ना माल दिया। कौन दिया? अल्लाह। तुम ना गनी बनाया, ऐसा गनी बनाया, तुम ना देने वाला मैं बनाया। कैसा देने वाला बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल नहीं था तब मैंने तुम्हें माल दिया, मगर असल में वहां देते सो माल कौन? खतीजतुल कुबरा देते सो माल खतीजतुल कुबरा। मगर कुरान में अल्लाह ताला क्या बोलता है? मैंने तुम्हें दिया। यहाँ मतलब क्या है? खतीजा का देना असल में अल्लाह ताला कुरान में बोलता अल्लाह का देना। खतीजा को उन्हें कैसा? अपने जैसा मानता है। कैसा मानता है? खतीजा का हाथ असल में अल्लाह का हाथ, खतीजा का देना अल्लाह का देना, हजरत अबू तालिब का पालना अल्लाह का पालना, जिसे अल्लाह ताला और जिनका फैल, अल्लाह ताला उनका फैल को अपना फैल बताए तो उनका मर्तबा कैसा है। देखो कुरान बोलता सो जब तुम ना मुफलिस पाया, जब तुम्हारे पास माल नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, आए मोहम्मद मुस्तफा मैंने तुम्हें गनी बनाया, मैंने तुम्हें इतना देने वाला बनाया, वो मैंने बनाया, अल्लाह ने बनाया। यहाँ असल में देखे तो अल्लाह ताला क्या कराया? खतीजा के थ्रू दिया। एक वाक़या ऐसा है, हजरत खतीजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते कुछ सालना ले लेकर, क्या ले लेकर? सालना, खाने के वास्ते सालना। बीवी ना, एक बोल दो, ज़ौजा और बीवी में बहुत फर्क है। ज़ौजा और बीवी में बहुत फर्क है। ज़ौजा उसे बोलती जिससे सौकन कौन भी नहीं रहती, वन एंड वनली। क्या कहती है? वन एंड वनली। और उनको हलाल चीज भी हराम हो जाती। अब मर्द को, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे मुसलमानों को हलाल है और एक शादी करने के बाद, हलाल है नहीं है? हलाल है नहीं है? मगर खतीजा का मर्तबा और उनकी ये बुलंदी है कि रसूल के वास्ते जो हलाल थी वो रसूल के वास्ते हराम होगी। क्या हराम होगी? दूसरी शादी का हुक्म नहीं था रसूलुल्लाह, जब तक खतीजा थे दूसरी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं था। ये हजरत खतीजा भेजने को रसूलुल्लाह दूसरी शादी करने का हुक्म अल्लाह ताला से नहीं था। और ये फातिमा ज़हरा जब तक थे अली को दूसरी शादी का हुक्म नहीं था। ये दो जने, कौन? ये कायनात में दो जने जिसके हो वो रहती, अल्लाह ताला उसके सामने अगर कोई मर्द दूसरी बीवी लाया तो उनको दर्द होता। क्या होता है? शौक नहीं तो क्या होता? किसे होता? सो औरत को होता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि खतीजा को रसूल करीम दूसरी भी ला लिया तो बोलो तो रहता वो नहीं, वो रहता औरत में रहता है। जैसा देखो कई को रहता बोलो तो हाजिरा थे, सारा थे, नबी की बीवियां ना, उनमें नहीं था। हाँ नहीं था वो रहता ना, वो नहीं, वो सौ का नाम रहता ना, वो नहीं होना था। हाजिरा और सारा को देखा अल्लाह ताला, हाजिरा को सारा को देखा। वो हाजिरा ने, सारा ने हाजिरा को क्या क्या तकलीफा दिए, जाको अकेला छेड़ डालो कहे, काना छेद डालो कहे, नाक छेद डालो कहे, ये कर डालो कहे, वो कर डालो की मर्द को माइल होने देखती औरत के साथ, औरत को वो जलन नहीं संभाल नहीं सकती।
وہ دکھ نہیں سنبھالنا میری خدیجہ، تو اللہ کا رسول بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سعود کا یہ دکھ وہ خدیجہ کو دینا تھا، نہ فاطمہ کو دینا تھا نہ خدیجہ کو دینا تھا، نہ فاطمہ کو دینا تھا نہ خدیجہ کو دینا تھا، آرڈر تھا رسول اللہ کو، مگر اللہ تعالیٰ دکھا دیا کہ یہ عورت جو ہے زوجہ ہے، کیا ہے؟ زوجہ ہے۔ باقی کے رسول کے جتنے بیویاں ہیں انہوں بیویاں ہیں، عائشہ تھے، ساتھ میں ام سلمہ بھی تھے، ساتھ میں ماریہ بھی تھے، ساتھ میں صافیہ بھی تھے، ام حبیبہ بھی تھے، انہوں بیویاں تھے۔ بیویاں رہے تو مقام کیا ہے؟ انہوں ایک دوسرے 4-5 رہے تو بھی چلتا بیویاں میں، زوجہ جب رہتی ہے کوئی دوسری تیسری آ نہیں سکتی، ان کا مقام یہ ہے۔ جو حلال والے کو بھی وہ کیا کرواتے ہیں؟ وہ سٹاپ کرواتے ہیں، اس کا نام خدیجہ، اس کا نام خدیجہ۔ سالنا لے لگا آتے 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 کیا ہوتا ہے؟ پھسل جاتی۔ کون پھسل جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ بڑا گھر خدیجہ، بہت بھائی سے والے، تمہیں بولتی نا بھگانے پٹے بچھونے، پٹے وہ تکے کے بچھونے تمہیں رکھ لو، تمہیں تکے بچھونے کیا کر والے؟ یہ ناتا لکھنے والے بھی ایسے ہی کیا کی، وہ ایک تھا کیا کی نام کبھی بھی بولتا سو، وہ ننگا رکھتا تھا سب کو، ہندوستان کے اندر بہت بڑا سوامی تھا، یاد نہیں آ رہا، یاد آج ٹائم بہت بڑے کر رہا کیا؟ نہیں رجنیش نہیں، بہت بڑا سوامی تھا رجنیش، ننگا رکھتا تھا، کیا رکھتا تھا سو؟ ننگا رکھتا تھا سو۔ اس کے پاس پورے کیا جتنے بھی پیسے کروڑ پتیاں تھے، کروڑ پتیاں اس کے مریداں، کیا وہ کروڑ پتیاں مریداں، غریبان کو مرید نہیں بنا تھا، انہیں بولتا کیا کہ وہ بولو تو غریبان کے واسطے وہ بھگوان ہے، وہ بھگوان ہے، وہ بھگوان ہے، وہ بھگوان ہے، انہوں وہاں جاتی، مگر میرے سامنے کیا ہے؟ خالی پیسے والے کون بھی بھگوان نہیں، اس کے واسطے رجنیش سوامی کو تھا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کنے جا کو ہزاروں لاکھوں آدمی اس کنے جا کو بیعت لے کو اس کنے سادھواں بن گئے تھے کہ اس کا ایک اسٹریٹجی کیا تھی اگر بولو تو جتنے بھی بھگوان ہیں وہ سب غریبان کے بھگوان، کس کے؟ غریبان کے بھگوان۔ تمہیں غریبان کے بھگوان کے پاس گئے تو علاقے کے پاس ہوئے تو کیا ہوتی ہے؟ غریباں ہو جاتی، میں پیسے والا، میرے ساتھ جتنے بھی پیسے والے لوگ کہاں جاتی ہیں؟ پیسے والے۔ ایسا کیا کرے یہودیاں میں، نصارہ میں کیا کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب بنائے، کیا بنائے؟ بے بس بنائے، پھٹے کپڑے بنائے، سب بھی بنا کو کیا کروا لے؟ یہ لوگاں میں ایک انٹینشن ڈالے، کیا کرو بولے تو تمہیں مسلمان نہ ہوگے تو غریب رہے۔ اب ہم نہ پنچر والے، آٹو والے، مسلمانوں کی قوم کو کیا بولتے سو؟ آٹو والے، پنچر والے، تمہیں یہ والے، تمہیں وہ والے، ایک دم غریبی میں دیکھتے رہی۔ کیا سمجھی سنو سبھی؟ مسلمانوں کے 50 پر 6 ملک ہیں، کہتے ہیں 50 پر 6، دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاؤں میں پڑے، دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاؤں پڑے، علم مسلمانوں کے پاس ہے، عمل مسلمانوں کے پاس ہے، پڑھی مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام عقیدت مسلمانوں کے پاس ہے، سخاوت مسلمانوں کے پاس ہے، ہر چیز مسلمانوں کے پاس ہے، مگر لے لگا کو تمہیں غریب رسول کو بنا دا کو بولے تو دنیا میں یہودی، ارے میں عیسیٰ کو چھوڑا تو کبھی بھی انہوں یاد رکھ لو، کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کب تک غریب بولے کیا دکھاؤ؟ ہمارے اس میں بھی بولے کیا غریب کیا دکھاؤ؟ کیا شان کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ خالی یہ کہ ہزاروں 5000 کتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نے 5000 کتے والے تھے کہیں کو تو کتے وہ ریوڑ کو دیکھ لینا سنبھالنے کا جنگلہ میں 5000 کتے رکھنے والے کتے ریوڑا رکھے نہیں، یہ کہ ریوڑ بھی 1000 2000 3000 بکریاں کا تھا سو، اب یہ کہ کتا بھی یہ کہ ریوڑ کو رہا تو 5000 کتے رکھے تو کتے ریوڑا تھے کتے پیسے والے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کتے پیسے والے؟ موسیٰ علیہ السلام پرے سوچ کہاں؟ فرعون کے محل میں، غریب کی پیسے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام غریب کی پیسے والے۔ پورے نبیوں کو تمہیں پیسہ والا دکھایا، ہمارے نبی کو کہیں کو غریب دکھا سو؟ بولنے والا غریب نہیں، بولنے والا غریب نہیں، اور بولتا نا نانا بولتا نا انہیں غریب، انہیں رہتا سو پہلا غریب کیا رہتا سو؟ کلیکشن کے واسطے انہیں غریبی دکھاتا نہیں۔ بیٹے کبھی بھی یاد رکھ لو، میرا نبی سب سے بڑا، دین میں بھی دولت والا، آخرت میں بھی دولت والا، اس سے بڑی دولت کائنات میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ،
حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد نعرہ غوثیت یا غوث سال نہ لے لے کاری پھسل گئے پھسل دیکھ سکتے رسول بیٹھی گھر بڑا اب وہاں ہے ان کا مطبخ کچن وہاں ہے وہاں سے چلے کاری رسول بیٹھی دستر کو اب سال نہ لے لے کاری پھسل گئے اب پھسل گئے تو کیا ہوگا ایک دم شرما لی اب وہ رہتا نا حیا والے کو کیسا معلوم شرم والے کو ہمیں جاتے جاتے بھی روڈ پر ہماری گاڑی کھڑی کی تو بھی یا چاہتے بھی ہوگا تو بھی ہمیں شرما لیتی ارے آدمی کیا بولتے رہے ہو بے شرما کو تو چھوڑو کیا بھی بولے سرکار انہوں کیا بولے تو بھی شرم ہی نہیں شرم والوں کو کیا معلوم بازو کھڑا تو بھی کون سی گاڑی کھڑا تو چلے گی تو بھی شرم والے کو کیا ہے چھوڑ ڈال رہے گا کی کرو بولے تو ایک ہمارا ایک اندر کی فیلنگ وہ کیا ہے شرافت والے کو کیا ہے اندر کی فیلنگ رہتے رزیلا کو نہیں ننگا چلے جاؤ سے یعنی ہم نا کب بھی کہتے بھی رہا تو بہت جنے دیکھو جاتا 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 چھڑکتا کیا کرتا کسے وہ بے شرما شرم کرنے والے کو نہیں شرم کر میرا رسول کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ناک چھنک پر میرا رسول کبھی بھی کسی کے سامنے انگلی ناک کے اوپر رکھو نہیں ناک کے اوپر رکھو نہیں ایسی حیا والا میرا رسول اب ویسی حیا والی حضرت خدیجہ سال نہ لا رہی پھسل گئے اب رسول دیکھ رہی یہ آئی کیا آئی ایک حیا آ گئی کیسا جو سامنے پھسل گئی نا کون پھسل گئی سو حضرت خدیجہ پھسل گئی سو اب مرد کے سامنے پھسل گئی اب چھیڑتی کی کیا کی یہ کدھر کی ایک رتا نہ ہو کیا جی کدھر جی کر کو اب وہ حیا کے واسطے ان کے دل میں سوچ رہی کن کے دل میں خدیجہ کے دل میں سوچ رہی حدیث بخاری کی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اے جبرائیل خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں وہ احساس جگا حیا کا احساس جگا وہ شرم کر رہی رسول کے سامنے جانے کیا جانے شرم کر رہی رسول کے سامنے جانے جاؤ رسول اللہ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ پر سلام بھیجا کس کے پر خدیجہ پر سلام بھیجا فوراً آنے سے پہلے خدیجہ آنے سے پہلے کہاں سالنا لے لے آنے سے پہلے اتنی دور سے آنے سے پہلے رسول کو وحی آ جاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرما لے آپ کو حضرت خدیجہ سالنا رکھے تو بولتی اے خدیجہ تجھ پر قربان کیا میرا اللہ تجھے اب جبرائیل کو بولے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل امین بھی تجھے سلام کرنے کا کہ وہ دل میں سے وہ احساس نہیں مطلب کیا ہے چھوٹا سا احساس بھی اگر خدیجہ کے اوپر ہوتا تو یہاں نبی سے پہلے اللہ تڑپ جاتا نبی سے پہلے مگر امت کو کیا ہے تڑپ معلوم بھی نہیں 10 تاریخ کو ان کی کیا طبیعت ہے کر کو معلوم بھی نہیں ہے یہ سب چیزاں نہیں کر کو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہی اترنا ریاضت کو عبادت کو کیا کرتے پہاڑوں کو چل جاتے وسنا کام حضرت کو جاتے گئے ٹیمپو دیکھے تو یہ ایک قافلہ تھا ایک قافلہ پورے قافلے میں بھوکے ننگے آدمیاں پہاڑ کے بیچ میں پورے بیٹھ کو ایک 2 روٹی رکھ لے کو لڑ رہی ذرا آدمیاں کے پاس کپڑے نہیں پھٹے کپڑے وہ دیکھ لے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکھیاں میں پانی آ جاتا واپس گھر کو آ جاتے آنکھوں خدیجہ دیکھتے ہی یا رسول اللہ کیا یہ تمہارا چہرہ مرجا گیا نا کیسو خوشی ہر ٹیمپو جاتے خوشی آتے خوشی آج یہ آیت لایا آج وہ آیت لایا آج یہ آج تمہیں کیا بھی آیت نہیں لانا خوشی نہیں ہے نا تمہارے چہرے کو بتاؤ پورا واقعہ ہوتی میں گیا دیکھا ایک قافلہ آیا بڑا پورے پھٹے بھوکا ایسا تھا بہت پریشانی کی حالت میں وہ دیکھ کو مجھے دل پیٹ کا لالا دل بڑا یہ ہوگا اداس ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی بولتی خدیجہ بولتی کیا کرنا کاش اللہ تعالیٰ مجھے نماز کو رہتا تو کیا کاش اللہ تعالیٰ مجھے نماز کو رہتا تو یہ پورے قافلوں کو میں دینے والا بناتا لینے والا نہیں میں دینے والا بناتا یہ بولا تھی حضرت خدیجہ بٹھاتی کھانا مینا کھلاتی کھلا کو بولتی یا رسول اللہ یہ التجا ہے مکے کے پورے سرداروں کو بلا لے کو کسے بات کر رہی خدیجہ نبی کو بول رہی سو بلا لے کھاؤ نبی کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا نبی کو آرڈر نہیں دے سکتا دیکھو خدیجہ دیکھو التجا ہے
بولنے کا طریقہ التجا ہے، بلا لے کہو. سرکار گئے پورے مکے کے سرداروں کو بلا لے کہا، پورے مکے کے سردار کہتے تھے بلا لے کہا. بلا لے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ اتنا مال رکھتی اتنے اشرفیاں رکھتی. خدا کی قسم جب رسول کریم سارے مکے کے لوگوں کے ساتھ آتی تو خدیجہ اور مال کے بعد حضرت رسول اور پورے مکے والے، وہاں سے مکے والے خدیجہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اتنا ڈھنڈا بنا کو چھوڑتی، پیسہ پہاڑ بنا کو چھوڑتی اشرفیاں کا سننے کا. وہاں سے آپ کو کھڑ کو بولتی گوار ہے، اے مکے والے گوارو، یہ مال خدیجہ ہے، آج کے بعد میں نے ہدیہ میرے محمد مصطفیٰ کو یہ ہدیہ دے دیا. کیا دیا؟ تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، کی دے دیا. بس میرے محمد مصطفیٰ کے نالین صاف کرنے مجھے یہ چانس ملی، مجھے موقع ملا. اس موقع کو اٹھاتے ہوئے میں رسول کریم کے جوتے صاف کرنے والی بنی کر کو میں آج کے بعد یہ سارا مال میں محمد مصطفیٰ کو دیتا ہوں. جیسا چاہے محمد مصطفیٰ خرچ کرے، جیسا چاہے خرچ کرے، کسی کو اس کے بعد یہ مال کی یہ جو ملکیت ہے میری نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا. مال لے لگا کو دھنڈار بالا. تب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتا سو، اے نبی جب تو سوچا تیرے پاس کیا بھی نہیں ہے، میں نے تجھے غنی بنایا، میں نے تجھے غنی بنایا. دکھا دے اللہ تعالیٰ خدیجہ کا دینا، خدا کی قسم اللہ کا دینا، اللہ کا. وہ مال لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ پورے جتنے بھی غریبان تھے ان کو سب کو بانٹے، مال بانٹے. دیکھو یہ خدیجہ معمولی نہیں. خدیجہ بیٹھے دین بیٹھے چلتا نہیں دین، یہ قربانی دینا سو کوسی مال کی قربانی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقع جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 25 سال ان کی ہوتی ہے تب رشتہ بھیجتے. کون؟ حضرت خدیجہ رشتہ بھیجتے. ان کا ایک نوکر ہوتا خدیجہ کا، میسرہ کا، حضرت میسرہ کا نوکر ہوتا. اس سے پہلے کیا واقعہ آتا ہے بولو تو چوری ہوتا نا مال، پرسوں بولے نا حضرت خدیجہ کا مال چوری ہوتا. پہلے یہ بھی بات سن لو، کتنے سال تھے خدیجہ کو؟ 40 سال. یاد رکھ لو، یہ ہٹا دو تمہارے دماغ کے ڈکشنری سے، دماغ سے ڈکشنری سے ہٹا دو. خدیجہ نہ بیوہ تھے، خدیجہ نہ بیوہ تھے، نہ خدیجہ 40 سال کی عمر میں تھے. تمہیں لوگاں دو مردہ معاذ اللہ. خدا کی قسم خدیجہ دیکھو یاد رکھ لو، نور محمد جو بدنا سے آیا، کون سے بدنا سے آیا؟ اب آدم سے لے کو عبد المطلب سے 2 جگہ بیٹھا، ایک عبداللہ میں گیا، ایک ابو طالب میں گیا، ایک عبداللہ میں گیا، ایک ابو طالب میں گیا. عبداللہ سے محمد ہوئے، ابو طالب سے علی ہے. تب بھی رسول فرماتی علی منی من نور واحد، ایک نور چلا وہاں سے، ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. عبد المطلب سے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک بیٹا عبداللہ میں گیا، ایک بیٹا ابو طالب میں گیا. ابو طالب کا نور علی بنا، عبداللہ کا نور محمد بنا. سمجھ گئے؟ یہ 2 نور پاک و نورا. اس کے اندر جتنا بھی آدم سے لے کو عبداللہ تک، آدم سے لے کو ابو طالب تک، انہوں پورے شادی والے. کیا والے؟ شادی والے. دوسرے شادی والے نہیں، سمجھ گو شادی والے نہیں تو کون سے بچے معلوم ہو جاتا. انہوں پورے شادی والے پاک. امام حسین کی، امام باقر کی، امام جعفر صادق کی، ان کی ہر روایت میں بولتی کہ سرکار دو عالم معراج کو جب گئے، اصل میں کیا ہوا؟ جب معراج کو جانے کے بعد رسول کی دعوت ہوتی، دعوت ہونے کے بعد تمہارے ہمارے جتنے بھی مورخہ ہیں کیا فرماتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جنت سے سیب دیتا. کیا دیتا؟ سیب دیتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کھاتی، آدھا کسے دیتی؟ کانجا کو یاد کر، اس خدیجہ کو کس کے سامنے کھڑکو؟ اللہ کے سامنے کھڑکو، غیر اللہ کی یاد. یاد رکھ لو، نماز میں کھڑکو، دنیا کی نماز میں کھڑکو، اللہ عرش کو ہے، زمین کو نبی ہے. یہاں کھڑکو. اگر حسین بیٹھ رہی، حسین کو دنیا میں بھی یاد کر رہی، وہاں سراپا ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے. خدا کی قسم یہاں اللہ کے سامنے بھی دنیا میں ہی وہ مقام وہاں ہے، یہ مقام یہاں ہے، وہ مقام افضل ہے، یہ مقام یہ اس سے افضل ہے. یہ چھوٹا مقام زمین پر نا، چھوٹا مقام
آسمانوں پر ہے نا بڑا مقام، زمینوں کو رکھو حسین کو یاد کریں، آسمانوں کو رکھو حسین کی نانی کو یاد کریں، نہیں حسین کی نانی کو یاد کریں۔ اللہ سامنے ہے، اللہ سامنے دکھا تو ہمیں کسی بھی سوچنا نہیں سوچنا۔ عاشق کو معشوق دکھا تو رہنا کہیں کو نہیں، اس کی عید دوسرے کا خیال آتا ہے نہیں آتا، مگر اللہ کا سامنے دکھ رہا بھی، اللہ کھلارا بھی، خیال کس کا ڈال رہے انہوں؟ کیا ترکی کی معراج یہاں بولتے ہیں نماز میں کس کا بھی خیال آیا تو نماز چل جاتے لوگوں، وہاں خدا کی قسم اللہ کو دیکھتے دیکھتے خدیجہ کا خیال آیا، خدا کی قسم معراج ہوگی رسول اللہ، معراج ہوگی رسول اللہ، سیب کھا رہی اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اب کھائے رسول آدھا رکھے اندر، محبت دیکھو نہیں کہ یہ دنیا کی جوروں کی محبت نہیں، دیوانے جوروں کو کھلانے جاتے نا وہ نہیں، ان کو معلوم تھا وہ نور کا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، خدا کی قسم بلایا سوچ مجھے اس کے واسطے، اب میرا نور تو آیا آدم سے منتقل ہوتے 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 آیا، اللہ تعالیٰ مجھے بلایا سوچ کہیں کو بولے تو فاطمہ عطا کر، 5 چیز عطا کر رہے ہیں، مجھے قرآن کے واسطے نہیں بلایا، قرآن میرے پیچھے آتا، میں زمین پہ آیا تو میں زمین پہ آتا، میں بیڈ روم میں رہا تو بیڈ روم میں آتا، میں جنگ میں رہا تو جنگ میں آتا، پیچھے بھاگنا سے میرا قرآن، کلام الہی میرے پیچھے، میں سامنے محمد، کہتے کی بات نہیں، سوری رسول آؤٹ چل جانا تھا، قرآن چل جانا تھا، کلام چل جانا تھا، نہیں حسین سوری اب ڈسٹرب کرنا کو، جبرائیل چلتے رہو، پیزا بھگائے جبرائیل چلے گئے، ڈسٹرب نہیں ہونا، کون؟ حسین حسن، پوری کائنات ڈسٹرب ہوئی تو ڈسٹرب ہوا، مگر حسین ڈسٹرب نہیں ہونا، حسن ڈسٹرب نہیں ہونا، علی ڈسٹرب نہیں ہونا، چلو دوسرے ٹیمپو آپ کو وحی دو، دوسرے ٹیمپو تمہیں آپ کو وہ سورہ دو، دوسرے ٹیمپو آپ کو یہ سورہ دو، کیا اہمیت ان کی، اہمیت اہل بیت کی، قرآن بعد میں آ سکتا ہے مگر قرآن پیچھے چلتا، رسول کہاں کا جاتے ہیں، ہر نبی بھی اللہ کے کلام کے پیچھے بھاگتا، جانا تھا لینے کو نہیں آدم سے لے کو عیسیٰ تک کلام کے پیچھے، کلام الہی کے پیچھے بھاگتا، کلام الہی محمد کے پیچھے بھاگتا، کلام الہی محمد کے پیچھے بھاگتا، محمد 2 چیزاں کے واسطے جانا پڑا سو محمد کو باہر نکل کو، 2 چیزاں کے واسطے، 2 ہستیاں کے واسطے محمد مصطفیٰ کو نکلنا پڑا، نہیں یہ خدا کی قسم فاطمہ کو لانا تھا، کوثر کو لانا تھا، معراج کو گئے، دوسرا کعبے کے پاس جا کو علی کو لانا تھا، یا تو فاطمہ کو لانا تھا یا تو علی کو لانا تھا، کسی بھی حالت کو پروٹوکول رسول کا ٹوٹیا تو یہ 2 کے واسطے تو یا زہرا یا شہزادی یا زہرا ارے حیدر یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد ارے غوثیت یا غوث، سمجھ گئے؟ فاطمہ کو کون گیا سو؟ رسول گئے سو، علی کو کون گئے سو؟ رسول اللہ، اب تمہیں کیسا مریداں سوچتی ہیں، تمہارے پاس فاطمہ آتی، تمہارے بھکاریاں، تمہارے گنہگاراں، تمہیں خطا کراں، تمہارے پاس فاطمہ اور علی آتی، تمہیں ان کے گھراں کنے آنا سو، تمہیں ان کے گھراں تک آنا سو، ان کے خانخواہ ان کا گھر، خانخواہ تو ان کا گھر، حرام زادہ گھراں میں بیٹھتا، کتے حرامہ کے گھراں میں بیٹھتی، کتے حرامہ کے کانکا کی بیٹھ کو رہتی، تمہیں فضیلت فاطمہ کے اور علی کے گھر کی معلوم نہیں کہ خدا کی قسم نبی چل کو ان کے گھر کو آتا سو، تمہیں کون میرے بیٹھتا، تمہیں بیٹھ کو تم نہ وہاں عزت مل جاتی، وہاں تم نہ علم مل جاتا، وہاں عقیدت مل جاتی، کہ وہ سمجھی اس کون بول کیسا ہو جاتا، تمہیں بیٹھتی، رسول دکھاتا رہے کہ میں وہ نبی ہوں، میرے تک پوری کائنات، ہر نبی میرے پاس آنا، ہر ولی میرے پاس آنا، علی میرے پاس آنا، سب کچھ میرے پاس آنا، ہر انسان بھی میرے، ہر فرشتہ بھی میرے پاس آنا، میرے در کو آنا سو، کس کے در کو؟ نبی کے در کو آنا سو، مگر نبی اہل بیت کے در کو جاتا سو، نبی اہل بیت کے در کو جاتا سو، تمہیں سنت کر رہی سو، بغاوت کر رہی سو، تمہیں جانی خان خیاں کو، تمہیں کیا سوچ رہی، تم نہ وہ محبت تمہارے دلا میں رہتی ہے، خان خیاں چھوڑا دے تو اہل بیت کے گھر کو چھوڑے تو رہتی ہے، اگر رہتی تو رسول بھی نہیں جاتے تھے، معلوم جہاں کو دکھائے کہ سنی انہیں جو جائے ان کی طرف، سنی انہیں جو جائے خان خان کی طرف، گھرا میں بیٹھ کو، گھرا میں کر لے کو، گھرا میں چھوڑ کر خان خان چھوڑا لے تو اہل بیت والے تمہیں، پنجتن والے تمہیں، رسول جیسی ہستی نکلنا پڑا باہر، رسول کریم گئے، فاطمہ کو لائے،
کیا اللہ ان کو معلوم تھا اللہ سے بات چیت ہوئی سوچیے نماز ایک بہانہ تم کی کرو بولے تو تمہیں سب مانتی کرو وہ چیز دیاتے تم نماز وہ جو رسول پہلے چاند پڑھا لے جاری جو نماز ہی خیز نہیں نماز پڑھا لے وہ جاری رسول وہاں تھا سو کیا فاطمہ کو دینا بولے اے رسول یہ اتنا پاک و طاہر نور ہے میں نے جو دیا ہے وہ تمہیں آدھا کھانا ہے آدھا جا کر تمہاری بیوی خدیجہ کو دینا ہے یہ جو بطن سے تم دونوں کے بطن سے یہ ایک اولاد ہوگی وہ نور کسی بھی غیر انسان سے منتقل نہیں ہوا غیر ہستی سے منتقل نہیں ہوا حتیٰ کہ محمد کا نور آدم شیش ایسا ہوتے ہوتے ابراہیم اسماعیل ہر نبی سے ہوتے ہوتے آیا ہر نبی سے منتقل ہوا مگر فاطمہ کا یتا پاک یتا تطہیر یتا متبرک یتا نور والا یتا زبردست کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے صلب میں رکھاش نہیں فاطمہ کسی بھی صلب کے انسان میں ڈائریکٹ اللہ محمد خدیجہ سے ماں فاطمہ یہ ڈائریکٹ اسے بولتے سو طاہرہ زاہدہ عابدہ اسے بولتے سو طاہرہ ایسا نہیں طاہرہ تمہیں یہ نہیں یہ طاہرہ اسے بولتے سو اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی صلب میں کسی بھی پشت میں فاطمہ کو نہیں رکھا تو تمہیں کیا سمجھی سو 40 سال کی بیوہ کو بولو تو کیا 40 سال کی بیوہ کی صلب میں فاطمہ کو رکھا ہے تمہیں کیا ہے کسے کی بچانے یہ سب چیزیں کھیل رہی سو کسے کی بچانے کے واسطے ان کے صلباں کو ایسا کر رہی سو معاذ اللہ خدیجۃ الکبریٰ پاک خدیجۃ الکبریٰ کیا نام اس کا کبریٰ کو کیا اکبر کا تو مرد بنیا میں اکبر صدیق اکبر کون علی صدیق اکبر علی صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر صرف علی مردوں میں اگر کوئی اکبر رہا تو اسے اکبر بولتے اور عورتوں میں کوئی اکبر رہا تو اسے کبریٰ بولتے یاد رکھ لو کمپٹیشن نہیں کرنا بہت جنے کیا ہی یہاں علی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کو کمپٹیشن کرتی نکو کرو یہاں حضرت عائشہ کو بھی حضرت فاطمہ کو کمپٹیشن کرتی نہیں کرو خدا کی قسم یہ گھر والے انہوں در والے گھر والے انہوں در والے انہوں ام المومنین انہوں نساء العالمین انہوں ام المومنین انہوں خاتون جنت ان کے صدقے میں حضرت عائشہ بھی جانا سو علی کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی جانا سو تمہیں صدقے کو بھی اور حقیقت کو ایک نہیں کر سکتے بہت بڑے یہ ہمیں کمپٹیشن نہیں کرنا بہت جنے بہت کرتی کہ کون بڑے علی بڑے ابو بکر صدیق بڑے عمر میں بڑے بھائی عمر میں بڑے مگر فضیلت میں کہاں سے بڑے خدا کی قسم فضیلت میں نبی چل کو علی کو لینے کو گئے بتاؤ ابو بکر کو لینے کو گئے کیا نبی چل کو فاطمہ کو لینے کو گئے بتاؤ حضرت عائشہ کو لینے کو گئے کیا نہیں سٹارٹنگ سے بھی ان کی اٹھان ایسا تھی سو نبی جانا پڑا عائشہ آنا پڑا ابو بکر آنا پڑا پورے بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیویاں تھے رسول اللہ کے 9 10 11 جتنے بھی بیویاں تھے سب جنے مال لیا وظیفہ لینا کو تو پیسہ لیا کہاں سے بیت المال سے پیسہ لیتے کی ام المومنین کون حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ ام حبیبہ جتنے بھی رسول کے پاک بیویاں ہیں ان کو سب ہر خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے پہلے اور انتقال کے بعد بھی ہر بیوی کو وظیفہ جاتا کیا جاتا پیسہ جاتا کئی کو پینشن جاتا رول کر جاتی ہے مطلب کیا ہے وظیفہ جاتا دینا ضروری ہے اسلام کے اندر کہیں تو چلنا نا رسول کی بیویاں نا خدا کی قسم یہ کچھ بیوی دیے سو نہیں لیے سو نہیں دیے سو سب جنے لینے والے دینے والے لینے والے میں دینے والے میں کتنا فرق ہے زمین اور آسمان میں کیا فاصلہ ہے وقتا فاصلہ بیوی میں اور زوجہ میں کبھی بھی لیش نہیں دیے سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال آیا خیبر کے بعد مال آیا تب کیا ہوتے وظیفے لیتے وظیفے مقرر کرتے سب بھی جنے ان کو دیتے مگر خدیجہ رسول ہفتے میں بکرا کاٹتے گوشت کاٹتے تو کیا کرتے معلوم خدیجہ کے انتقال کے پیسہ آ گیا نا مدینے کے اندر کاٹتے تو کیا کرتے بلا کو حضرت سلمان کو بلاتے بلال کو بلاتے آؤ جی ادھر کہ تو بلال وہاں سے مکے سے تھے نا جاؤ تمہیں
ذرا جنے مکے میں سہیلیاں ہی کس کے ختیجہ کے ذرا سہیلیاں ہی مدینے میں ان کو جا کو گوشت دیتا تھا یہاں دوسرے بیویاں ہٹ حضرت حضرت عائشہ بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرنی سو وہ بڈھی کی یاد چھوڑے نہیں کیا کرتے معاذ اللہ دیکھو یہ نہیں اب وہ بول ڈالے نا کو تمہیں 40 سال کے نہیں بنانا یاد رکھ لو بہت سے مورخان لکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال وہ کون سا جب انہیں آتا نہیں دھانے کعبہ دھانے ابراہ وہ سال رسول اللہ پیدا ہوئے عام الفیل کے وہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مورخان بولتی عام الفیل کے 2 سال پہلے ختیجہ پیدا ہوئے 27 سال کی عمر کہتے سال کے 27 سال کی عمر نہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کی کسی کی شادی ہوئی نہ کوئی بچے تھے نہ کوئی تھا مگر ختیجۃ الکبریٰ پاک پاکیزہ طاہرہ باپ انتقال ہو جاتی حضرت خولد انتقال ہو جاتی انتقال ہونے کے بعد سارا بزنس کا دار و مدار ان کے اوپر آ جاتا ہے جب آ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جب اونٹاں کھڑاتے مکے میں مکے والے کیا کرتے چرا لیتے کیا چرا لیتے اونٹاں چرا لیتے جا کو حضرت میسرہ کو روستی کس کرنے کے لیے حساب کراؤ ہمارے اونٹاں چل جا رہی بھلا لاس کرا کرتے حضرت میسرہ کیا کرتی میسرہ کو جاتی جانے کے بعد جا کو بولتی کسے بولتی حضرت ابو طالب کو کیا بولتی دیکھو ایسا ختیجہ ملنا چاہتی تو ملتی کیا حضرت ابو طالب بولتی ہیں ختیجہ بنت خولد کیا ہاؤ بلاؤ حضرت ختیجہ آپ کو بولتی ہیں دیکھو حضرت ابو طالب تمہیں مکے کے سردار میں بزنس کر رہی ہوں میں عورت میرا کوئی مرد نہیں والد تو انتقال ہو گئی جوان ہوں باہر نہیں نکل سکتی پردے میں رہنا میں آپ کو گھل مل نہیں سکتے کیا کو بولے تو میرے اونٹاں بڑے چوری ہو رہی میرا مال بڑا چوری ہو رہا تمہیں کیا تمہیں کرو حضرت ابو طالب ایک چیک بولتے جاؤ ہوگا جاؤ میں سامان لیتا ہوں میں سرا پوچھتا ہے کسے ختیجہ کو کیسا کرتی کیا کرتی ذرا ڈیٹیل پوچھو کرتی بولتی سچے گھراں میں کیا بھی زیادہ بات نہیں کرنا اگر بول ڈالے تو ہوگا زیادہ ڈیلنگ نہیں بات کرنا چل نکل کر نکل جاتی حضرت ابو طالب پورے مکے کے سرداران کو چوراں کو بلاتی پورے سرداران سے پورے چوراں بلاتی بلا کو پوچھ بولتی دیکھو ایک بات بولتا ہوں تمہیں جو کام کر رہی وہ صحیح نہیں کر رہی اب میرے ساتھ میں ذرا خود پہلے حضرت ختیجہ ابن خولد کی بیٹی ختیجہ آئے تھے انہوں بولے کہ تمہیں مکے کے ان کے پورے مالا چرا نہیں کر کو یہ کئی کا کام کر رہی سو تمہیں یہ مرد ہو کو تمہیں عورت کا مار چلاتی کیا ذرا حیرت کو عورت ہو کو مرد ہو کو عورت کا مار چلاتی کیا تو یہ جنا اٹھا کے نہیں اب بولنا بھی چورا کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے اب مردان کی دینا ہو مرد ہو کو عورت کا مال چورا نہیں کر بولتے سر جنا اٹھا کے نہیں بولتا ابو طالب کیا کرنا ہم نے کام دھندے نہیں یہ نہیں تو دوسرا کیا بھی یہ نہیں تو دوسرا کیا بھی نہیں اس کے واسطے ہمیں چراتے سو کیا کرنا ہم نہ جینا نہ ہمارے بچے بھی پھر مجھے بولنا تھا بولنا تھا ایک کام کرو تمہارے پاس کیا کیا ہے بہت دنوں سے چرا لے نہیں سو تمہارے پاس کیا کیا ہے تمہارے گھران کے اندر سب کچھ لے لے گا جو تمہیں لے لے کھاتی وہ ڈبل کر کو دے تو سنتے ہی جا کو سستی پورا مال لے لے کھا جاتا جا کو گھرا میں کیا کیا ہے ایک بکرا 2 بکرے 3 بکرے کیا کیا ہے پورا لے لے کھا کو لے لے کھا کو بولتی ہیں ابو طالب یہ مال تمہارے حوالے کریں ہمیں تمہارے کنے ڈبل تمہارے کنے پوچھتی ہمیں ان کنے جا کو پوچھتے ہیں حضرت ابو طالب بولتے ہیں ٹھیک ہے میسرہ کو بلاتے میسرہ کو بلا کے نہیں انہیں آپ کو دیکھتے ہی میسرہ پورا دیکھا تو مال جتا چوری ہوگا تا ریکوری ہوگا پورا ریکوری بولتے نہیں پہلی ریکوری کرے سیدھے کون سی نہیں آج تک ریکوری چوری کے مال کو نہیں پوری ریکوری کر لے بولے اب لے جاؤ بولتی میسرہ بولتی ہے ختیجہ کا اسنامہ لے جاؤ بولتی یہ مال کیا کرنا جو تمہیں بیچنا تھا نہیں یہ قافلے کے اندر تمہیں رکھ ڈالو یہ مال کو اور یہ بھی جا کو دھندا کرو اب جاتی انہوں جو ڈالے تھے نا مال چوری کا مال ڈالے چوری کا مال ڈالے تو بڑی حفاظت چوراں کو ان کے مال کی بڑی حفاظت انہوں حفاظت سے لے لے جا کو یمن میں لے لے کا کو واپس آئے بعد حضرت ختیجہ کا اتنا مال آتا ہے دوسرے ٹائم سے 80,000 درہم زیادہ آتا ہے 80,000 درہم زیادہ آتی آکو حضرت ختیجہ 80,000 درہم آپ کو بولتی ہیں یہ ایکسٹرا نہیں سو ابو طالب یہ ایکسٹرا نہیں سو یہ تمہیں لے لو بولتی نہیں
میں تو تمہارے کہنے اجرت لے کو پھر میں یہ اوپر رول کا نہیں دیتا پھر لے لو. بولتی میں لیتا ہوں مگر ایک شرط کے اوپر, یہ تمہیں صدقہ ان کو دینا. ان کو دینا یہ مکے والے کو دینا. یہ حضرت خدیجہ کیا کرتی, حضرت ابو طالب کے حوالے کر تو بولتی تمہاری مرضی کیا ہونا کر ڈالو. حضرت ابو طالب لے کر نہیں سب کو بلا کو بولتے یہ جاؤ یہ صدقہ ہے, یہ خدیجہ کا صدقہ ہے. بول تو پورے مکے والے کو جتنے چوراہی ان کو جتا ڈالے تھے ان کو 2 گنا 3 گنا دیکھو پیسہ 2 گنا 3. یاد رکھ لو یہ پورے صدقے کا مال کھانے والے دوسرے کس کا مال ہے, وہ ٹائم کو نہ زکات تھا نہ فطرہ تھا نہ کچھ بھی تھا. صدقے کا مال کھا لے کوئی یوسفی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاکو کھڑے تو چھوڑ نہیں. ایسا ہوتے کیا کرتی خوش ہو جاتی حضرت خدیجہ. کون نا حضرت خدیجہ خوش ہوتی. حضرت ابو طالب بولتی کہ دیکھو تم اتنا کام کرے نا, میں ایک چیز بولتا ہوں کہ تمہیں میرے بھتیجے محمد کو کام کرو. کسے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرو دیو. اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا نے ملازمت کرتی. کیا کرتی؟ ملازمت کرتی. یجمانوں کیا یہ بھی حقیقت ہے. سو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کو یہ لڑکا کرتی وہ پردے میں سے دیکھتی. کون ہے؟ حضرت خدیجہ. دیکھتے ہی ان کو یہ کیفیت کی حالت یوسف ہر نبی کا بھی نبی ایسا خوبصورت ایسا. ان کو دیکھتے ہی حضرت میسرہ کو بلاتی, ان کے کام والے کو بلاتی. میسرہ اب تو جا کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں, اتنا کام کر جیسا محمد جو کرتی ہر کام چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا انداز سب آنا وہ بولنا. انہیں بولتے نہیں کام دھندے کو مسنا میں کام دھندہ نہیں تیرا کام اس کے بعد کیا صرف محمد کا ادا دیکھنا. اب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتی حضرت ابو طالب کے ساتھ دھندا کرنے جاتی. انہوں میسرہ کا کام کیا تھا سائے کے پیچھے جاتی, سائے کے سرکار لگ جاتی. بولتی ہیں آنکھوں خدیجہ کو بولتی انہوں مال کتنا کمائے پیسے کتنا کمائے رول کا کیا ہی وہ سبھی نہیں. آتے ہی میسرہ ادھر آؤ کیا بارے میں اتنا نہیں بولو محمد کیسے تھے, محمد کیسا چلے, محمد کیسا بیٹھے, محمد کیسا اٹھے. میسرہ بولتا وہ محمد کو جس کا میں سایہ بن کو تمہیں کور کرو کری خدا کی قسم محمد کا سایہ نہیں. محمد جب چلتے تو زمین پوری آپ کو نرم ہو جاتی. محمد چلتے تو پورے درختاں سایہ بنتے پورا سایہ دیتے. محمد جاتے جس جگہ کو جاتے کہ کاٹے ہوتے تو پورا باغ ہو جاتا. پیڑاں ان کو جھکو سلام کرتے, پہاڑاں ان کو جھکو سلام کرتے, بادل سایہ کرتا. محمد مصطفیٰ جاتے تو پورا مہک اٹھ جاتا. محمد مصطفیٰ کون سے گاؤں سے جاتے, کون سے خطے سے جاتے, بیمارہ شفا ہو جاتے, رحمت آ جاتی. جہاں پر باڑھ ہو جاتی باڑھ رک جاتی, جہاں پر قحط تھی بارش آ جاتا. محمد ایسا محمد ایسا محمد ایسا محمد ایسا محمد ایسا محمد ایسا جیسا ایک شان کرتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ ایک پوٹلی اٹھا کو ایسا رکھتے, ایک پوٹلی اٹھا کو ایسا رکھتے, ایک پوٹلی اٹھا کو ایسا رکھتے. پورا مال آپ کو ہوتا نا, پوٹلی اٹھا کو ایسا رکھتے, ایک پوٹلی اٹھا کو ایسا رکھتے, ایک پوٹلی جماتے نشان بولتے تھک جاتے. دیکھے تو پوٹلیاں اشرفیاں کی پوٹلیاں انہوں ہو کے بعد یا خدیجہ تجوری میں رکھ ڈالو نہ کر کو بولے تو نہیں بولتی یہ رکھ لے تو گتی میں رکھ لوں, میری اجرت سے ہزاروں زیادہ کر کو بولے تو خدا کی قسم میرے محمد کی ایک شان کے اوپر یہ قربان جا. ایک شان بولتے یہ پیسے دیتے نہیں, ناتا میں رسول کی شان میں پیسے اڑاتے نہیں. یہ خدا کی قسم سکھائے سوچ خدیجہ محمد کی شان میں سنو جیباں ڈھیلے نہیں کریا تو نے محبت کیا کرا. جیباں بھی ڈھیلے نہیں کر رہا ہے, محمد بھی محمد کر رہا ہے. بخیلت اس سے بڑی بخیلت ہے کیا؟ محمد کی شان میں سننا, علی کی شان میں سن رہا ہے اور روپیہ اٹھا کو ڈالا نہیں. بھکاری میرا بیٹا انہیں کہتا بڑا بھکاری نا. محمد کی ایک شان سنتے تو خدیجۃ الکبریٰ ایک پوٹلی اس کے اندر 100 درہم کہتے ہیں 100 سننے کے سکے خالی ایک شان سنیا. یہ خالی محمد کو خالی یہ سایہ کرتا تو اٹھا کو 100 اٹھا کو 100 اٹھا کو 100 اٹھا کو 100. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے انہوں لے لگا دیتے, انہوں آ کو لے لگا دیتے. انہوں ایک بار ایسا ہوا, ایک بار واپس آئی میسرہ کو, پھر ایسا ہوا ہرن آئی, ہرن کے سامنے جھکی. ایسا ہوا بادشاہ کے پاس گئے, وہ بادشاہ بہت اکڑتا تھا. جب محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ساتھ انہیں ایسی کیف کی حالت میں آیا
तख्त छोड़ा को नीचे आका नीचे चढ़ को सरकार को ले जाकर ऊपर उठा दिया, ले उठा को पैसे, ले उठा को पैसे। एक एक शान सुने तो पैसे देते पैसे देते पैसे देते। मैसरा भी कितने पैसे करो, कितने पैसे करो, उठाता मैसरा रखता, उठाता मैसरा रखता, उठाता मैसरा रखता। मैसरा ऐसा होगा कि बोलते हैं कि उस वक्त के अंदर, उस वक्त में वो खजाना कारून का कम पड़ता करते, मैसरा करने वत्ते पैसे आगे थे, वत्ते पैसे मैसरा करने आगे थे। क्या? खाली शान मोहम्मद बोल को, शान मोहम्मद बोल को। मगर लियानी मैसरा, मगर लियानी मैसरा बोलती कहते ये काम कर, आखिरी काम तेरी जिंदगी का, तू भी होते साला मेरे साथ वफादारी कर, ये काम कर, मेरा रिश्ता पूछ, मेरा रिश्ता पूछ, उसके बदले में भी एक धंधा दे तुझे, बिजनेस, मैं बिजनेसमैन, मैं भी तू नहीं, एक काम कर, 80,000 दिरहम, 80,000 दिरहम, क्या 80,000 दिरहम, 100 ऊंटों के ऊपर, 100 ऊंटा, हर ऊंट को 80,000 दिरहम सुनने के, 300 ऊंटा, 80,000 चांदी के सिक्के, 300 ऊंटा के ऊपर, 300 ऊंटा के ऊपर 80,000 हीरे, 300 ऊंटा के ऊपर 80,000 मोती, यत्ता में दे दो, और मेरी यमन की जायदाद तेरी, यमन की जायदाद तेरी, बस ये काम कर, जा मोहम्मद मुस्तफा को रिश्ता ले जा, कुछ रिश्ता ले जा, कबूल करने के साथ ये तुझे पूरा दे, कबूल करने के साथ पूरा दे। हजरत मैसरा बोलती क्या, हजरत खतीजा मैं तुम्हारा नौकर, मैं तुम्हारा नौकर, इतनी जायदाद, इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने मोती, सिर्फ जाको मैं रिश्ता लगाया तो, सिर्फ जाको रिश्ता लगाया तो, और वहां से खाली हूं कर को बोला ले तो बस मुझे पूरा मिल जाता। यथाच ना, मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है, बोल मैसरा क्या होना, बोल इससे ज्यादा होना का नहीं, इससे भी ज्यादा होना, मगर आको बोलते वादा कर, आए बात रिश्ता में पक्का करे बात, तुम्हें देती क्या, वो तुम्हें देती क्या, नहीं अभी बोल पूरी शर्त पूरी करती ना, अब तुम्हें करने की औकात क्या रहती, जब बोला थी रसूल अल्लाह तब तुम्हें करने की औकात क्या रहती, तब तुम्हें करने की औकात क्या रहती। अभी नो जोश में आको जा, बोले बात मैं करती हूँ, गए मैसरा जाको सरकार को पूछे, सरकार बोले मैं क्या भी डिसीजन नहीं करता, मेरे चचा के पास जा, चचा करने जाती, चचा पूछती, चचा को पूछती सरकार के ये क्या रिश्ता कबूल है क्या, मोहम्मद क्या बोले क्या, मोहम्मद को सुनाते साथ मुस्कुराए, शर्माए, बोले जा कबूल है, जा कबूल है, मोहम्मद को जा सुना दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कौन है, अबू तालिब का मशवरा है शादी करना का, अबू तालिब का मशवरा है शादी कबूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि देखो जाओ, जब मेरा चचा को कबूल है तो मंजे कबूल है, मंजे कबूल है। हजरत इनो आती, कौन है, चचा अबू तालिब आती है रसूलुल्लाह के पास, आको बोलती है ये अजीब हुआ कि हर टाइम को भी मर्द औरत के पास रिश्ता भेजता, मक्के का कानून क्या था, मर्द औरत के पास रिश्ता भेजता, सो ये पहला होगा है मोहम्मद क्या औरत मर्द को रिश्ता भेजे ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दीन के मालिक, ईमान के मालिक, इसके अंदर क्या हजरत खतीजा को बेइज्जत नहीं होती क्या, बोलते हैं खुदा की कसम मैं दीन, मैं जो बोलता होता, इसके बाद कयामत तक भी जैसा खतीजा पहले उन्होंने भेजे मुझे रिश्ता, उनकी तरफ से पहले हुई, जितने भी मुसलमानों में रिश्ते होती पहले खाजी जाको औरत को पूछना, क्या औरत को पूछना, ये मेरी खतीजा की सुन्नत कायनात में बरपा रहती है। अब कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रहता कि पहले इजाजत देना औरत, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना मर्द। अब से खतीजा का नहीं मर्तबा छोटा होता, सो अब पूरी कायनात में खतीजा के सदक़े में खतीजा की अदा होते हैं। अब उसके वास्ते कभी भी छोकरी को पहले पूछते सो मंजा को सही कर डाले, बाद में ना को ऊं करना सो, अब ये चालिया करो ना को, ये चालिया करो ना तेरे मुंह से नहीं, उसके ऊं पहले उन्होंने बोले तो तुम्हें झूठा ऊं बोल को तुम्हें अंदर होते नहीं। ये मुकाम हजरत खतीजा का, हजरत खतीजा का, हजरत खतीजा की शादी होती है, शादी का रिश्ता पक्का कर लो, हजरत मैसरा आती, मैसरा आए कि नहीं क्या करते हैं, खतीजा होगा काम करते, शर्त बोल करते, बोलती ये माल न खो, क्या माल, ये माल न खो,
फिर अब भी क्या होना, बोल ये अरब में जो माल है वो तुझे दे दूं, बोलती वो भी नको, फिर क्या होना, ऐ खतीजा अब तो सैयदुल मुरसलीन की बीवी, सैयदुल मुरसलीन की ज़ौजा, जन्नत का सरदार तेरा शौहर, तू उसकी शरीक हयात, अब तू ये दुनिया का माल ले को क़यामत में मुझे क्या जन्नत से दूर रखती है, खुदा की कसम ऐ खतीजा तू वादा कर डाल तू मुझे जन्नत दे दे क्या, तू मुझे जन्नत दे दे क्या, बोल डाल ये माल पूरा वापस तुझे, बोलती मुझे वापस नहीं दिया हुआ माल खतीजा लेते, खाली रिश्ता पक्का हुआ करो मक्के के पूरे भिखारियों को बांट कर, पूरे भिखारियों को बांट, ये सदका मैसरा भी जाकर बांटे और ये वादा भी ले जा तुझे जन्नत में दी। तो क्या है अकीदा कि रसूल देने से पहले हाँ बांटना शुरू कर दे रही जन्नत, कौन हजरत खतीजा ऐसा बांटे ऐसा बांटे ऐसा बांटे, बांटने का तो ऐसा बांटे, खतीजा तो कुबरा उनसे सरका बांटे, रसूल का साथ दिए, रसूल को हर मरहले में साथ दिए, रसूल को मारने आते लोग मक्के के लोग दुश्मन हो गए, किसके पैसे, ये भीख के पैसे लेते लेते जरा पैसा आगा तो रुबाब हो जाता नहीं, झोपड़े में थे तो जरा बड़े घर में हो गए, खचरा को चलते तो घोड़े में चलने हो गए, घोड़े को चलते तो ऊंटा को चलते, क्या है नया पैसा देख लिया तो निफाकता ज्यादा, निफाकते बहुत ज्यादा, नया पैसे को क्या है निफाकता बनागा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को जरा ईमान फैला रही, सब फैला रही, तब भी एक बार ऐसा पूरे मक्के के सरदारों से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार नहीं सो, कहाँ सो मार नहीं सो, खतीजुल कुबरा देखी दरीचे से पूरे जने घिरी सो, खतीजुल कुबरा अंदर घर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ उन्हों वही कहाँ वही के वास्ते कहाँ की चलेगी, वहां से पुकारते हैं मोहम्मद बाहर निकलो, आए मोहम्मद बाहर निकलो, मैसरा को भेजती, भेज को बोलती मोहम्मद नहीं शाम को आ जाओ, सरकार दो आलम आ जाती, बोलती है सब पूरे जने तलवार ले रखे थे, क्या करे तुम्हें, क्या उनके खुदाओं को तुम्हें गैर गलत बोले, उसके वास्ते पूरे जने तुम ना गलाटा करना ही ना, कब आती अब से खुद में आती, क्या करना, वो तो क्या करना, बोले हजरत अबू तालिब को बुला लो, अबू तालिब को बुला लो हिफाजत के वास्ते, तुम्हें आओ घर में अंदर आ जाओ, घर में अबू तालिब तुम्हारे साथ है, दरवाजे की हिफाजत मैं करती, कौन करती है दरवाजे की हिफाजत मैं करती हूँ, तुम्हें अंदर खैमे में आ जाओ, अंदर चले गए हजरत अबू तालिब के साथ, पूरे आए रोता आए कि नहीं, पुकारे अरे मोहम्मद निकलो बाहर, वहां से हजरत खतीजा आवाज करती अरे फलां बिन फलां, तू तेरा बाप तेरा नाना तेरा दादा तेरा भाई 10,000 दिरहम ले है, रखो बात कर दे, फिर एक जना पुकारता खाली आवाज सुने करें तेरा बाप तेरी अम्मा इतने पैसे लेंगे वापस ले लगा कर, फिर और एक जना पुकारता तेरी अम्मा इतने पैसे ले लगा खर्च ले लगा दे, बोलते तेरा दादा 32 साल पहले मेरे बाप के होते पैसे ले लगा कर, जितने भी 70-80 सोबत में आती पूरे जने भीख मंगले को पैसे खतीजा खड़े कि नहीं पूरा वापस ला को रखोगा साथ, अरे अरे बीवी हमने मालूम नहीं है तुम्हारे घर में मोहम्मद ही सो, अरे अरे माफ करो माफ करो माफ करो, एक ही शर्त पर माफ करते हो, या तो पैसे रखना, या तो पैसे रखना, नहीं तो मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ना, पैसे रखना या तो मोहम्मद का कलमा पढ़ना, नहीं तो यहाँ से जाना नहीं, पूरे को बंद को डालते हो, पूरे को बंद को डालते हो, अली अभी पैदा नहीं, अली अभी पैदा होगा नहीं, हजरत उमर अभी आगो नहीं, ये सब बाद में आए सो, पहले इनू करे से सभी, पहले इनू करे सो, बड़े बड़े रहती, नाम नहीं बोलता समझो, बड़े हजरत भी रहती, छोटे भी रहती, सब भी रहती, आको पूछते रहती, बोले तेरा बाप ये लिया, तेरा बाप ये लिया, तू ये लिया, परसों ले गया, ये उठाना कर को, खजूरा का झाड़ होना कर को, पानी होना कर को, ये पूरा ला कर करते, उन्होंने बोलती माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, अब क्या करना कलमा पढ़ कर, सभी क्या है पैसे लेको कलमा पढ़े, क्या लेको पैसे बचाने के वास्ते कलमा पढ़ी सो, क्या बचाने के वास्ते, अब खर्च देना ना, खर्च बचाने के वास्ते वो चल जाता ना, वो कलमा पढ़ी सो, खुदा की कसम वैसे लोग इनको बोलते सो, इनो कलमा पढ़े नहीं पड़े को, इनो रोल कल के वास्ते कलमा पढ़ी सो, इनो दे को कलमा पढ़ी सो, तुम्हें देख ले को पैसे कलमा पढ़ाने वाले, तुम्हें उनको पूछती कलमा पढ़े को, अबू तालिब निकले, सबका नामा लिखो, सबके नामा लिखो, कौन पढ़ा, तेरा माफ, ऐ तेरे माफ, ऐ तेरे माफ, किसे खड़ी सो, बड़े बड़े को खड़ी सो, ऐ तू ले लाने, तो बड़ा तू, जा तेरा माफ 3 लाख दिरहम, तू तेरे 50,000 दिरहम माफ, तेरे 60,000 दिरहम माफ, किसे किसे बहुत बड़े सहाबा, बहुत बड़े सहाबा भी साइड में कौन खड़ी सो, माफ कौन बोली सो, रसूल अंदर, अभी रसूल माफ नहीं करा,
यहाँ 2 जने इस बैठ को सेट कर ले रही सो जा तू कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले, किसका कलमा पढ़ ले, किसके सामने पढ़ ले, मोहम्मद मुस्तफा अंदर खतीजा और अबू तालिब के सामने कलमा पढ़े तो इन मुसलमान हो सो इनके लोग इनको बोलती कलमा पढ़े कि नहीं की इन कलमे का हिसाब रखने वाले कयामत आती है देख लो अब भी हिसाब किताब अबू तालिब के पास है सो बड़े बड़े सहाबा का किताब हिसाब किताब और उनकी शहादत उनकी गवाही हजरत खतीजा के पास है सो कयामत में बोलते रहना हमें मुसलमान अगर इनको नहीं माने तुम्हारी मुसलमान भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू सब तालिब, पे भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू सब पे तालिब, भारी सब पे गालिब, भाई ऐसा होता है। अरे हैदरे या अली। होगा ये सभी होने के बाद मुसलमान पूरे पहले के जितने भी मुसलमान थे मक्के के पूरा ऐसा सेटिंग पूरी ऐसी Setting. सेटिंग दे 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 को होगा लास्ट में क्या करते सो पैसे वाला के बाद इन्होंने डिसाइड करते सो तुम्हें अभी ज्यादा बोलना चाह रही ना पैसे भी लेते सो कर्जा माफ करा रही सो लिखा ले रहे सो भी फिर पीछे से जाको पकड़ रही सो भी दूसरे सरदार को अब पैसे नहीं लोग रहता इनको सभी जरा उठा को शहबाज अबू तालिब में हो रहा जमाना ऐसा 3 साल शहबाज अबू तालिब में हजरत खतीजा ऐसी दौलत पूरी दौलत दे डाले रसूलुल्लाह के नाम पर ऐसा हुआ वहां को जहर के पत्ते जहरीला पानी खा को 3 साल हजरत खतीजा तड़पी सो पूरा जिस्म कट गया और आखिरी जमाना ऐसा आया जब हजरत खतीजा इंतकाल हुए खरा ऐसे ऐसे बड़े बड़े खरा उनके ऊंटा देखे तो यमन तक ऊंटा ऐसे चीजें सभी होने के बावजूद भी हजरत खतीजा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने का टाइम आता है मदफन करने का टाइम आता है हजरत खतीजा को पुकारती ना किसे मक्के वाले को के रिश्तेदारों को फूफियों को रसूलुल्लाह के फूफाओं से भी क्या होगा क्या नला को बोलती है नला को होगा लेट कहीं को करनी शुरू बोला तो कफन को पैसे नहीं करते क्या कफन को पैसे नहीं करते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दौलत खर्चा करने वाली अब वक्त मरने के बाद खतीजा के वास्ते ये कपड़ा नहीं था करते कफन को पैसे के वास्ते न रसूल के पास 1 रुपया था करते कफन को लेने के वास्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अबा नहीं उतारती क्या अपना अबा निकाल को हजरत खतीजा को अपने अबा में कफन देती रहती अपने अबा में कफन देती रहती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन देने के बाद जन्नतुल मोहल्ला में खबर खोलने के बाद वहां जाको खबर के अंदर जाको सोती रहते आए खबर की मट्टी ये मेरी बीवी खतीजा है जब कोई मदद नहीं किया इन्हें मदद करी कोई पैसे नहीं दिया इन्हें पैसे दी पूरी दुनिया दुश्मन होगी इन्हें साथ दिया कोई मैं वफादार नहीं था इन्हें वफादार थी मैं मोहम्मद मुस्तफा हुक्म करता हूँ कि इसके कफन को न छूना ये कफन भी कफन नहीं मोहम्मद मुस्तफा का ये खिरखा है और खिरखा भी ये खिरखा वो खिरखा नहीं ये खिरखा मुझे आसमानों में जब मेराज को गया वो खिरखा है खुदा की कसम आए खबर की मिट्टी इसे नहीं खाना और याद रखे सोए कते इधर पलट को सोए कते इधर पलट को सोए कते इधर पलट को सोए कते सो को अंदर रोए कते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे या अल्लाह यहाँ से नहर खोल यहाँ से सलसबीला खोल यहाँ से जन्नत का दरवाजा खोल यहाँ से हूरा खोल ये मेरी खतीजा है इससे मेरी नस्ल चली सो इससे मेरी नस्ल चली सो इससे मेरी उम्मत चली सो इससे मेरी उम्मत बचती सो इन्हें मेरी दौलत भी दी आल भी दी माल भी दी देखो माल भी खतीजा से आया आल भी किससे आई सो रसूलुल्लाह की कोई बीवी से नहीं रसूलुल्लाह के बत्ते बीवियां थे ना 12 या 13 या 9 जितने भी बीवियां थी किसी से भी आले मोहम्मद नहीं चली किसी से भी आले मोहम्मद नहीं चली अगर बच्चे होते तो भी हजरत मारिया से बच्चे हुए तो भी उन्होंने इंतकाल हो गए मगर जो बच्ची हुई हजरत खतीजा से फातिमा उसी से पूरी नस्ल चली एक ही बेटी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक चली सो दूसरा से नस्ल किसी भी ना हजरत आयशा को बच्चे ना उम्मे सलमा को बच्चे ना हजरत हफ्सा को बच्चे किसी को बच्चे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोटोकॉल दिखाना था अल्लाह ताला कि देखो खतीजतुल कुबरा का जो मुकाम है इनको सब ले पैसे लिए मगर खतीजा दी देने वाले को अल्लाह ताला उसकी नस्ल को कसीर करे उसकी नस्ल को इन्ना अतैना कल कौसर कसीर करे कौन सी नस्ल को देने वाले की नस्ल को कसीर करे अल्लाह ताला
سے دعا کرتی. دعا کرنے کے بعد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو لٹاتے, اپنی خدیجہ کو لٹا کو, ان کو کفن دفن کرا کو, نماز جنازہ پڑھا کو, نماز جنازہ کے پڑھانے کے بعد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا مٹھی ڈال کو ان کی قبر مبارک بنا. اور حتیٰ کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد مکے میں تھے تو ان کو دل بھی چڑھا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ نہ تبلیغ کے اوپر دل, نہ کسی سے ملنے دل, نہ کسی سے بات کرنے دل. وہ سال میں 2 شہادتیں ہو گئی, ایک حضرت ابو طالب, ایک حضرت خدیجہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے عام الحزن, عام الحزن مطلب کہ عام الکر کو بولا تو سال, حزن کو تو غم کا سال. یہ ایک سال, کہتے سال, تو خالی 10 دن محرم مناتے رہیں گا, 3 دن محرم مناتے رہیں گا, یتاش نا 3 ماہ 3 باپ مریا تو 3 دن 40 دن اس غم ماتا رہیں گا. مگر رسول کریم کی جیسی ہستی 1 سال عام الحزن منانا تو کتنی محبت نہیں کرتے تھے, کتنی محبت نہیں کرتے. ڈکلیئر کر ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال, 40 پر 9واں سال شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا سال, پورا سال بھر عام الحزن, غم کا سال, غم کا سال. اس کے بعد دل ہچ نہیں لگا رسول اللہ کو مکے کے اندر, مکے کے اندر جسے اللہ تعالیٰ بلد الامین کہا, امن والا شہر کہا, دل نہیں لگا. ہاں سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل بہت کی, پہاڑ کو دیکھتے ہیں, ہاں میری خدیجہ کانٹے میں کھانا لاتی, پینا لاتی. کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ خدیجہ پڑھتی, یہ ابو طالب پڑھتے. اب میرا کون بھی نہیں نا, میرا رہبری کرنے والا, مجھے دلاسا دینے والا, میرے ساتھ اٹھنے والا, بیٹھنے والا, مجھے طاقت بننے والا کون بھی نہیں. یہ دل میں سوچتے. اللہ تعالیٰ بولا تیری مرضی میری مرضی, جو کیا کرنا محمد. بولتی میں مدینے کو جا مدینے کو. کئی کو گئے سو مدینے کو رسول اللہ. ہجرت ہوئی سو اصل میں خالی اللہ تعالیٰ ان کا غم بھلانا تھا. کن کا غم بھلانا تھا؟ حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا غم بھلانے کے واسطے سرکار مکے والے مدینے والے بن گئے, مکے والے مدینے والے بن گئے. اب مدینے کو جانے کے بعد وہ غم بھلانا تھا تو کیا کرے, مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کی شادی کرے. شادی کر کو کیا ہوا, حسن و حسین ہوئے. تب ان کو جب علی اور فاطمہ کی شادی کرنے کے بعد دیکھے کہ فاطمہ کے چہرے میں حضرت خدیجہ دکھتے, حضرت علی کے چہرے میں ابو طالب دکھتے. پھر وہاں سے مدینے کے اب انہوں ابو طالب, مدینے کے خدیجہ, مکے کے خدیجہ, مکے کے ابو طالب انہوں, مدینے کے ابو طالب اور مدینے کے خدیجہ انہوں. اب جب انہوں ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دل لگا, مدینے میں دل لگا. آپ تمہیں بولتے سو مدینے والے مدینے والے, مدینے والے بھی مدینے میں گیا حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے واسطے گیا. سو تمہیں جس کا واسطہ ہے اسے بھول گئے, اب مدینے والے کو یاد رکھ لے. مدینے والا بنیا سو مدینے والا ان کے واسطے, کن کے واسطے؟ حضرت خدیجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ, اس کے سے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجا. حدیثہ میں بھی یہ لکھو ہے سو سلام اللہ علیہ, حدیثہ میں بھی سلام اللہ لکھو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے صدقے وسیلہ طفیل سے ہمارے اس پہلے عشرے کے رحمت والے پہلے عشرے کے روزوں کو قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی جو محسمیت تھی, جو معین الدین تھے, محی الدین تھے, جس نے دین کو زندہ بھی کیا, دین کی مدد بھی کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد بھی کریں دے. اور جو دلوں میں ہمارا دین مر چکا ہے, ہمارے سلسلوں میں ہمارے عقیدوں میں جو دین مردہ ہو چکا ہے, گھروں میں دین مردہ جو ہو چکا ہے, یا اللہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے صدقے وہ دین حقیقت میں زندہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.